السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم ہے۔ خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے محبت خواب کی صورت۔ ناول کی رائٹر ہے سدرا سحر۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اپنے گرد شال لپیٹتے ہوئے وہ سست قدموں سے چلتی دادی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ فلو کے باعث طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ دادی کے کہنے پر ہی اس نے آفس سے کچھ دن کا آف لے لیا تھا، وگرنہ گھر میں رہ کر کون سا طبیعت بہل جاتی تھی۔ لاؤنج میں ٹی وی چل رہا تھا، کوئی پرانی مووی لگی ہوئی تھی۔ پرانی فلمیں، اداس شاعری، تیز رنگ کی چائے اور کتابوں سے رغبت اس گھر میں بس ایک ہی شخص کو تھی۔ کیا سبتین آئے ہوئے ہیں؟ اس نے 15 سالہ مارخ سے پوچھا، جو میٹرس پر کتابوں کا ڈھیر پھیلائے ایگزام کی تیاری کر رہی تھی۔ جی، اس نے پین کا سرا منہ میں دبا رکھا تھا، جبھی سر ہلا دیا۔ کب آئے؟ وہ اب دیوار گیر گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہی تھی جو شام کے 6 بجنے کی اطلاع دے رہی تھی۔ 15-20 منٹ ہوئے ہوں گے۔ اس نے پین منہ سے نکال ہی لیا۔ چائے بنانے کو کہا تھا، میرے ذہن سے نکل گیا، آپ بنا دیں۔ تمہارے ذہن میں رہتا کیا ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے کچن کی طرف بڑھی۔ ماروف کو اس کی بڑبڑاہٹ سمجھ نہیں آئی۔ کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں، تم پڑھو۔ آپ چائے بنا رہی ہیں؟ ہاں، مگر تمہیں پسند نہیں آئے گی، اسٹرانگ چائے۔ ایک تو سبتین چاچو پتہ نہیں اتنی تیز پتی کیوں پیتے ہیں۔ برا سا منہ بنا کر وہ دوبارہ کتابوں میں جھک گئی۔ وہ کوئی جواب دیے بنا کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔ سبتین آج کئی ہفتوں بعد آئے تھے۔ اس نے کھڑے کھڑے حساب لگایا، پہلے کی نسبت ان کی آمد و رفت بہت کم ہو گئی تھی، اور ایسا کیوں تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ پتہ نہیں دل ایک دم اتنا اداس کیوں ہو گیا تھا۔ پیالی اور کپ میں چائے ڈالتے ہوئے اس کی آنکھیں جھلک ہی گئیں۔ پھر بے دردی سے آنکھیں رگڑتے ہوئے وہ چھوٹی سی ٹرے میں کپ اور پیالی رکھے دادی کے کمرے میں آئی تو سبتین جانے کے لیے تیار تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، پھر آؤں گا۔ بہت عجلت میں کہتے ہوئے سبتین شاہ نے بریف کیس اٹھایا۔ یہ چائے؟ وہ اس قدر عجلت میں حیران ہوئی۔ نہیں شکریہ، ضرورت نہیں محسوس ہو رہی۔ وہ ذرا سا مسکرایا اور اللہ حافظ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہ گئی تھی۔ اتر گیا تمہارا بخار؟ دادی پوچھ رہی تھی۔ اس پر پھر سے نکاہت طاری ہونے لگی۔ میز پر چائے رکھ کر اس نے دادی کو پیالی تھمائی اور خود کرسی پر دونوں پاؤں چڑھا کر بیٹھ گئی۔ یہ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ دادی نے گھور کر دیکھا۔ جی، اتر گیا۔ وہ چائے کے کپ کو دیکھ رہی تھی جس کا سارا دھواں ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ چائے جذبات کی طرح سرد پڑ چکی تھی۔ 5 دن کی چھٹی کے بعد وہ آفس آئی تو اس کی کلیگ صباحت ہمیشہ کی طرح بمباسٹک نیوز لیے اس کی منتظر تھی۔ فاریہ کی منگنی ہو گئی ہے علیم صاحب کے ساتھ۔ ہیں؟ واقعی؟ گڈ نیوز یار۔ وہ تعجب سے مسکرائی۔ کیا خواہ گڈ نیوز ہے؟ فاریہ نے تو موسیٰ صاحب کو سبز باغ دکھا رکھے تھے اور منگنی اس جنگلوس کے ساتھ کر لی۔ مجھے اس لیے حیرت ہوئی ہے۔ توبہ، مجھے تو شروع سے پتہ تھا کہ وہ کچھ کھلا کر رہے گی۔ کیسے کٹ چھٹ میں آتی ہے۔ رضوی صاحب بھی رال ٹپکائے پھرتے ہیں۔ خیر چھوڑو یار، منگنی ہو گئی اچھی بات ہے۔ ہاں، تمہیں تو کسی سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے نا، بس اپنی 1.5 کی مسجد بنائے بیٹھی ہو۔ وہ بات بات پر بل کھا رہی تھی۔ اوہو صباحت، ہمیں کیا کوئی کسی سے بھی منگنی کرے، کسی کو بھی سبز باغ دکھائے، ہمیں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے بس۔ میں 2 دن سے تمہارا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں، یہ جاننے کے باوجود کہ تمہارا ری ایکشن ایسا ہی ہوگا۔ 2 دن آفس کی فضا بہت گرم رہی خبروں کے حوالے سے۔ تھینک گاڈ کہ میں نہیں آئی۔ وہ ہنسی۔ تمہیں فرق بھی کیا پڑنا تھا، ہم شادی شدہ خواتین کے لیے ایسی نیوز بہت اسپائسی ہوتی ہیں یار۔ تم بھی شادی کر ہی لو اب۔ اوکے، سوچوں گی۔ فی الحال کوئی کام کی بات کر لی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کیا خیال ہے؟ اس نے فائلز کھول کے اس کے سامنے رکھیں۔ نیک خیال ہے، کبھی کبھی کام بھی کرنا چاہیے۔ اس نے ہنستے ہوئے آمادگی ظاہر کی۔ پلیز دادی، آپ کیوں دل چھوٹا کرتی ہیں؟ جب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تو بھابھی کی تو عادت ہے، آپ کو بھی عادی ہو جانا چاہیے اب تو۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ ان کے اشکوں کو صاف کرتے ہوئے وہ خود بھی رونے والی ہو رہی تھی۔ پھر بھی بن ماں باپ کی بچی کا کچھ تو احساس کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں بہو کو خوف خدا کیوں نہیں آتا، خود بھی جوان بچی کی ماں ہے۔ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں سب، وہ سب سے بہتر منصف ہے، دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ وہ شکستہ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آصفہ بھابھی کا رویہ اسے دن بدن اندر سے توڑ رہا تھا، پھر بھی وہ مضبوطی کا خول چڑھائے رکھتی تھی خود پہ۔ پہلے تو وہ پھر بھی لحاظ کر لیتی تھی، مگر جب سے معاذ بھائی قطر گئے تھے وہ کھل کر میدان میں اتر آئی تھی۔ وہ معاذ بھائی سے 12 سال چھوٹی تھی۔ 3 بہنوں اور 4 بھائیوں میں اس کا نمبر آخری تھا۔ جب وہ پیدا ہوئی تو اسے اس کی پھپھو نے گود لے لیا تھا، کیونکہ ثروت اکثر بیمار رہتی تھی۔ پھپھو جہلم میں رہتی تھی اور وہ لوگ کراچی میں۔ ان کا آنا جانا بہت کم ہوتا تھا، اس لیے شروع سے ہی وہ اپنے بہن بھائیوں سے بہت فاصلے پر رہی تھی۔ ویسے مزاجاً وہ سب اپنے حال میں مگن، دوسروں سے بے خبر، اس کی کمی کوئی محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن 18 سال کی عمر میں پھپھو کی وفات کے بعد اسے یہیں آنا پڑا تھا۔
ابا اس کے بچپن میں گزر گئے تھے اور امی کی 4 سال پہلے کینسر نے جان لے لی تھی۔ اس کے دونوں بڑے بھائی اور بہنیں بیرون ملک سیٹل تھے۔ ایک اسلام آباد میں ہوتے تھے۔ وہ میاں بیوی دونوں جاب کرتے تھے، اس لیے اسے اپنے آبائی گھر میں آنا پڑا جہاں معاذ بھائی ہی رہ گئے تھے۔ وہ گزشتہ 7 برسوں سے یہیں رہ رہی تھی۔ اس کی دادی کا بوڑھا اور شفقت بھرا وجود روم غنیمت تھا، وگرنہ آصفہ بھابی نے اس کی آمد پر خاصی ناک بو چڑھائی تھی کہ ہم ہی رہ گئے ہیں فرض نبھانے کے لیے۔ معاذ بھائی غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے، نہ اس کی طرفداری کرتے نہ اپنی بیگم کی۔ اس نے اپنا ماسٹر یہیں آ کر مکمل کیا تھا، اپنے اخراجات خود اٹھانے کے لیے ٹیوشنز بھی پڑھائیں اور ٹیچنگ بھی کی، تبھی آصفہ بھابی کے ماتھے کی سلوٹیں کچھ کم ہوئی تھی۔ ان کے تینوں بچوں کو بھی وہی پڑھاتی تھی۔ معروف تو پھر بات سن لیتی تھی، عارف اور نوید تو اسے خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے۔ دونوں بیٹے بہت اکھڑ، بد مزاج اور بدتمیز تھے، بقول دادی کے کہ ماں پر گئے ہیں۔ معروف البتہ ادب لحاظ والی تھی۔ معاذ بھائی کو تو گھریلو معاملات سے کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں، وہ محض پیسہ کمانے کی مشین تھے۔ کئی سال کی کوششوں اور جدوجہد کے بعد ان کا قطر کا ویزا لگا تھا۔ ان دونوں میاں بیوی کو ہی باہر سیٹل ہونے کا بہت شوق تھا۔ 2 سال قبل وہ باہر گئے تو اس کا ایم اے بھی ہو چکا تھا۔ کئی جابز کے بعد اسے محلے دار صباحت کی گرم نوازی سے اب ڈھنگ کی نوکری ملی تھی۔ 7,000 میں سے 3,000 وہ بھابی کو دینے لگی تھی اور باقی اپنا خرچہ نکال کر بینک میں جمع کروا رہی تھی۔ دادی کو اس کی شادی کی بہت فکر تھی۔ اپنے جاننے والیوں کے توسط سے وہ اچھے سے رشتے کی خواہاں تھی۔ اس کے اپنے بہن بھائیوں کو تو اس سے کوئی سروکار نہ تھا۔ مہینوں بعد فون پر سرسری سی بات ہو جاتی تھی۔ آصفہ بھابی کو بھی کیا ضرورت تھی اس کی شادی کے لیے خوار ہونے کی؟ انہیں مفت کی ملازمہ بھی مل چکی تھی، بچوں کی ٹیوٹر بھی، اور 3,000 الگ سے ملتے تھے۔ لیکن قابل افسوس امر تو یہ تھا کہ وہ تب بھی ناخوش رہتی۔ مروہ صاف رنگت کی حامل ایک جاذب نظر لڑکی تھی۔ پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی تھا، خاصا باروب سراپا تھا۔ اس کے مقابلے میں بھابی کی چھوٹی بہن سعدیہ تھی۔ گوری رنگت، لینس سے سجی آنکھیں، سلم اسمارٹ، فیشن کی دل دادا۔ جب بھی آتی خوشبو کا ریلا بھی ساتھ لاتی تھی۔ ہائی ہیل کی ٹک ٹک بجاتی سارے گھر میں پھرتی۔ اسے اپنے آپ میں مگن گمسم سی مروہ سے جانے کیوں بیر تھا۔ جب بھی اس سے بات کرتی طنزیہ لہجے میں، مروہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وہ کیوں اس سے چڑھتی تھی۔ چلو بھابیاں تو عموماً ایسی ہی ہوتی ہیں، مگر سعدیہ کو اس سے کیا دشمنی تھی؟ وہ بھی ایک بڑے ادارے سے منسلک تھی، گھٹ پٹ انگریزی بولتی تھی۔ سبطین شاہ سے وہ شروع سے ہی فرینک تھی، اس سے ہر موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرتی۔ وہ مروہ کی خالہ کا بیٹا تھا۔ آصفہ بھابی کی بھی اس سے رشتہ داری تھی۔ وہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ سبطین کی 3 بہنیں اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ والد زمینداری کا کام کرتے تھے، اس لیے اپنی زمینیں اور گاؤں چھوڑنے پر آمادہ نہ تھے۔ والدہ کا بھی وہیں دل لگتا تھا۔ بڑی 2 بہنیں کی بھی وہیں گاؤں میں ہی شادی کر دی تھی۔ چھوٹی مریم اور بھائی نہال کبھی کبھار آ کر ہفتہ ہفتہ رہ جاتے تھے۔ ایک واحد سبطین ہی تھا جس پہ وارث صدقے جانے کے لیے آصفہ بھابی ہر وقت تیار ہی رہتی تھی۔ شاید اس کی وجہ ان کی بہن سعدیہ کی سبطین شاہ میں غیر معمولی دلچسپی تھی۔ مروہ کو تو خیر کسی سے ذاتی چپکلش نہ تھی، وہ اپنی مختصر سی دنیا میں کافی آسودہ تھی۔ سبطین شاہ کی وہ خاصی عزت کرتی تھی۔ ایک تو وہ اس کی خالہ کا بیٹا تھا، دوسرے دادی کی بھی بہت عزت کرتا تھا، اکثر ان سے ملنے آتا تھا۔ کوئی تو تھا جو دادی کی خبر گیری کے لیے بھی آتا تھا۔ وہ سادہ سے دل کی مالک بزرگ خاتون یہی سوچ کر بہت خوش ہو جاتی تھی کہ سبطین شاہ ان کا حال چال دریافت کرنے کے لیے آیا ہے۔ ان 6 سالوں میں ہر دوسرے اتوار کو وہ لازمی آتا تھا، اس لیے اکثر سعدیہ بھی ویکینڈ پر آ جاتی تھی۔ محض 15-20 منٹ ہی بیٹھتا تھا وہ، کبھی سعدیہ نے طویل بحث شروع کر دی تو 10 منٹ زیادہ بھی ہو جاتے تھے۔ سعدیہ علمی مباحثوں اور اداؤں سے متاثر کرنے کے ساتھ کوکنگ کے جوہر بھی آزماتی تھی، تاہم وہ کھانے پینے کا زیادہ شوقین نہ تھا، ذرا سا چکھ کر چھوڑ دیتا۔ اتنا کم عقل تو وہ بھی نہ کہ سعدیہ اور آصفہ بھابی کا مطمع نظر نہ جان سکے۔ وہ غالباً خود بھی ایسی ہی خواہش رکھتا تھا، اس لیے خاموشی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا۔ کم از کم مروہ کو تو یہی لگتا۔ سبطین شاہ اور سعدیہ سلیم، اسے یہ جوڑی قطعی بے جوڑ لگتی تھی۔ کہاں سمندر کی طرح پرجوش سعدیہ اور کہاں سبک رفتاری سے ایک ہی سمت میں بہتی خاموش ندی کی مانند سبطین شاہ۔ لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو ہی جاتا تھا۔ اس کی رائے کی کیا اہمیت تھی اس گھر میں؟ جبھی وہ ہو کیا جو اس نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ وہ آفس سے واپسی پر گرما گرم سموسے ساتھ لے آئی تھی۔ آج بھوک بھی کچھ زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اس لیے آتے ہی کچن میں چائے بنانے گھس گئی، وگرنہ عام روٹین میں وہ فریش ہونے کے بعد چائے لیتی تھی۔ چونکہ اتوار نہیں تھا، اس لیے سبطین شاہ کی موجودگی کا اندازہ بھی نہ تھا۔ اس کو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اندر کسی کام سے آیا ہوا ہے۔ آج تو سعدیہ بھی نہیں آئی تھی۔ ایک اسٹرانگ سی چائے مجھے بھی مل سکتی ہے؟ وہ اپنی دھن میں گنگناتے ہوئے چائے کے جوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اچانک اس کی آواز پر اچھل ہی پڑی۔ جج جی۔ وہ اچھا خاصا بوکھلا گئی تھی۔ جلدی سے
سیلف پہ دھرا دوپٹہ اٹھایا، سر پر ڈالا۔ اس کی سرخ اور بوجھل سی آنکھوں سے اسے بہت ہی خوف آیا تھا۔ جب اس طرح سے سر ہلا کر چائے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جی بنا دیتی ہوں، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، پلیز ایک پین کلر بھی دے دیں۔ جی۔ اس نے پھر سر ہلا دیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آصفہ بھابی کسی تھانے دار کی طرح چھاپا مار کر تفتیش کے موڈ میں لگ رہی تھی۔ سر میں درد ہو رہا ہے بھابی، مروہ سے چائے کا کہنے آیا تھا۔ مروہ سے؟ بھابی نے اسے تیز نظروں سے گھورا تو اس کا دل چاہا چائے میں ہی ڈبکی لگا دے، حالانکہ قصور دکھائی نہیں دیا۔ تو تم نے مجھ سے کہنا تھا، آپ واش روم میں تھی، معروق سے کہا تھا۔ اس نے کہا مروہ پھوپھو سے کہہ دیں۔ معروق تو بس تم بیٹھو لاؤنج میں بنا لاتی ہوں۔ جی بہتر۔ وہ واپس پلٹ گیا۔ پہلے تو تم آتے ہی کپڑے بدلنے چلی جاتی ہو، آج کچن میں کیوں چلی آئی؟ دبے لہجے میں بھی ان کے انداز کی کاٹ نے اسے شرمندگی سے دوچار کر دیا۔ وہ بھابی مجھے بھوک لگی تو میں سموسے لائی تھی، تو سوچا پہلے چائے بنا لوں۔ باہر جا کر ایسی چلیتر بازیاں ہی سیکھ کر آتی ہیں بھابی، اس نے کمزور آواز میں احتجاج کیا۔ کیا بھابی؟ سب سمجھ رہی ہوں، میں بچی نہیں ہوں، دنیا دیکھ رکھی ہے ان آنکھوں نے۔ بلیو می، مجھے خبر نہیں تھی کہ سبتین آئے ہوئے ہیں۔ نمکین پانی اس کے حلق میں گھل رہا تھا۔ تم بھائی کیوں نہیں کہتی ہو انہیں؟ ایک نئی فرد جرم عائد ہوئی۔ جی سبتین بھائی، وہ جلدی سے بولی۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ اس نے شروع سے ہی ان کے نام کے ساتھ بھائی کا لائحہ سابقہ نہیں لگایا تھا، اور پھر بھائی سے کہتا بھی کوئی نہ تھا۔ اچھا جاؤ، نحوست نہ پھیلاؤ اب، دو لفظ کہنے بھی گناہ ہے نوابزادی کو۔ ان کا جلال اب برتنوں پہ اترنا تھا۔ وہ ٹرے لیے سرعت سے دادی کے کمرے میں آ گئی۔ وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ السلام علیکم دادی۔ تپائی پر ٹرے رکھ کے اس نے پنکھے کی اسپیڈ آہستہ کی۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ تسبیح کے دانے گراتے ہوئے انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ بہو نے کچھ کہا ہے کیا؟ کچھ نہیں دادی، اسے سموسے بہت بدمزہ لگے، حالانکہ بہت شوق سے لائی تھی۔ پھر بھی بتاؤ تو صحیح، کہہ سن لینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے میری بچی، انہوں نے پچکارا تو وہ خود کو کمپوز رکھتے ہوئے بتانے لگی۔ آصفہ سے تو اللہ بچائے، خود اپنی بہن ہر دوسرے دن دندناتی ہوئی آ جاتی ہے، نہ شرم نہ لحاظ، اتنے اتنے کرتے اور پاجامے پہنے سارے گھر میں مٹکتی پھرتی ہے، بے حیا، کیسی پٹر پٹر باتیں مٹھارتی ہے اس بچے سے۔ وہ تو ہے ہی سیدھا سادہ شریف، اسی شریف بندے کی وجہ سے بھابی نے باتیں سنائی ہیں مجھے۔ اس نے کپ لبوں سے لگایا۔ تو دل چھوٹا نہ کر میری بچی، اوپر والا تو دیکھ رہا ہے نا، سب کے دل کی خبر ہے اسے، ایسے بندوں کو وہ ڈھیل دیتا ہے، پھر ایک دم ہی رسی کھینچ بھی لیتا ہے۔ میں جانتی ہوں دادی، اسی لیے اپنے ہر معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ مجھے اپنی یتیمی اور کمائیگی کا احساس ہے، میرے سر پر باپ کی شفقت کا سائبان اور ماں کا چھاؤں بھرا وجود نہیں ہے، تبھی بھابی کی کڑوی تسیلی باتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ ایسی نہ کہہ میری بچی، ماشاءاللہ تیرے بہن بھائی ہیں، اللہ انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، تیرے سگے رشتے تو ہیں تیرے پاس، پھر میں ہوں تیرے لیے کچھ نہیں، مگر دعا تو کر ہی سکتی ہوں نا، تیرے اچھے نصیب کی، بختور ہونے کی، تیری عزت کی، حفاظت کی۔ دادی آپ کی دعائیں ہی میری زندگی کا عظیم ترین سرمایہ ہیں، آپ کی دعائیں ہی چاہیے مجھے اور کچھ نہیں۔ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ کر آنکھیں موند لی تھی۔ دادی دل گرفتہ سی اسے دیکھتی رہ گئی۔ گنہگار تو وہ پہلے ہی تھی، پھر تو اس کی خطاؤں میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ بھابی تو ایک طرف رہی، سعدیہ جو پہلے ہی اس سے کھینچی کھینچی رہی تھی، اب تو اسے مروہ کی شکل بھی زہر لگنے لگی۔ مروہ کو اتوار کا دن گزارنا دشوار ترین امر لگتا تھا، کیونکہ سعدیہ ہفتے کی رات کو آ جاتی تھی، پھر اتوار کو جاتی تھی، اس کی معروق سے کم ہی بنتی تھی۔ عارف اور نوید تو گھر میں ٹکتے ہی کم تھے، پہلے اسکول، پھر قاری صاحب کے پاس، اور شام کو اکیڈمی کے بعد کھیل کود میں وقت گزارتے تھے۔ ان کی دلچسپی گھر کے بجائے باہر تھی۔ پھوپھو اس کی شرٹ دیکھیں، کتنا خوبصورت کام بنا ہوا ہے، کلر بھی کتنے سافٹ سے ہیں۔ وہ معروف کی ڈرائنگ بنا رہی تھی، اس کے کہنے پر ٹی وی اسکرین پر نظر ڈالی، وہ ہوسٹ کے لباس کی تعریف کر رہی تھی۔ اچھا لگ رہا ہے، میں بھی ایسا ہی ڈریس بنواؤں گی، مجھ پہ سوٹ کرے گا نا پھوپھو؟ ہاں اچھا لگے گا۔ اس نے معروف کا سونا چہرہ دیکھا، اسے اپنی رنگت سے اکثر شکایت رہتی تھی۔ لو، تم پہ کہاں اچھا لگے گا، یہ کلر بہت کم لوگوں پہ سوٹ کرتا ہے۔ اپنے تراشیدہ ناخنوں پہ نفاست سے کیوٹیکس لگاتی سعدیہ نے ناک چڑھا کر کہا۔ اپنی گلتی ہوئی سفید رنگت پہ اسے بہت ناز تھا۔ میں نے آپ سے تو نہیں پوچھا، معروف تو سعدیہ کو کم ہی خاطر میں لاتی تھی۔ لو، جس سے پوچھا ہے وہ تو جیسے فیشن ڈیزائنر ہے نا، سعدیہ نے حلق پھاڑ کے کہکا لگایا۔ پھوپھو کا سینس بہت شارپ ہے، انہیں پتہ ہے مجھ پر کیا سوٹ کرے گا کیا نہیں۔ معروف کا علم تھا کہ سعدیہ مروہ کی تعریفوں سے بہت چڑھتی ہے، اس لیے جان بوجھ کر کہا تھا، وگرنہ وہ پھوپھو کی اتنی لاڈلی بھی نہ تھی۔ جی جی ہم جانتے ہیں آپ کی پھوپھو کو، ہم سے بڑھ کر کون جانے گا، اس نے حز اٹھا کر کہا۔ آصفہ بھابی کچن میں اپنی لاڈلی بہن کی فرمائش پر ڈونٹس بنا رہی تھی۔ ویسے صادق خالہ، آپ کو تو سیاست میں آ جانا چاہیے، کیسے بھگو بھگو کے جوتے مارتی ہیں۔
کم تو تم بھی نہیں ہو، نہیں آپ میں زیادہ گٹس ہیں۔ چلنے والوں کا منہ کالا۔ سعدیہ نے کان پر سے مکھی اڑائی تھی۔ اور آپ خود کیا ہیں، جیسے منہ پر میدا مل کر آئی ہوں دنیا میں۔ ترت جواب آیا۔ آپی دیکھے معروف بدتمیزی کر رہی ہے۔ مروہ کے سامنے بے عزتی پر اسے تاؤ آ گیا۔ معروف، آصفہ بھابی نے دبنگ لہجے میں کہا تھا، مگر وہ انہی کی بیٹی تھی۔ مما خالہ کو بھی سمجھا لے، مجھے کہہ رہی ہیں جلنے والوں کا منہ کالا۔ میں اگر خالہ کی طرح دن بھر اپنی سیوا کروں تو ان سے زیادہ خوبصورت نظر آؤں۔ مجھے تو پھر جلنے کی بو آ رہی ہے۔ آپ کیوں اتنی محنت کر رہی ہیں؟ آج سبتین چاچو نے تو نہیں آنا؟ معروف پل کھا کر اٹھی۔ جسٹ شٹ اپ، مائنڈ یور اون بزنس۔ سعدیہ کا دل چاہا اسے تھپڑ رسید کر دے۔ معروف، کیا بدتمیزی ہے یہ؟ تم دن بدن بدتمیز ہوتی جا رہی ہو۔ بڑے چھوٹے سے بات کرنے کی تمیز نہیں رہی۔ میں سب جانتی ہوں کس کی صحبت کا اثر ہے۔ تان بالآخر مروہ سلمان پر ہی آ کر ٹوٹنی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر جنرل بند کر دیا۔ ارے نہیں مما، سعدیہ خالہ کی کمپنی کا اثر ہے۔ یہ انہوں نے اخلاقیات میں پی ایچ ڈی کر لی ہے نا، اب میں نے کرنی ہے، کہہ کر وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن سبتین شاہ واقعی نہیں آیا تھا۔ دوسرے دن سعدیہ اپنے گھر گئی تو معروف نے اسے ہنستے ہوئے بتایا کہ وہ 2 ہفتوں کے لیے گاؤں گئے ہیں۔ جس دن آصفہ بھابی اور سعدیہ اپنے منجلے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے گئی تھی، وہ دادی سے ملنے آئے تھے اور بتا کر گئے تھے کہ میں گاؤں جا رہا ہوں۔ خالہ بیچاری نیا سوٹ پہن کر آئی تھی، اسے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ بری بات ہے معروف، وہ تمہاری خالہ ہیں، تم سے بڑی ہیں۔ مروہ نے مسکراہٹ دبا کر سرزنش کی۔ مگر پھپھو، بڑوں کو بھی چھوٹوں سے تمیز سے بات کرنی چاہیے، چھوٹے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ مجھے نہیں اچھی لگتی سعدیہ خالہ، بلکہ کوئی خالہ اور ماموں نہیں پسند۔ ان سب کو اپنے فیئر کمپلیکشنز پر بہت فخر ہے، بار بار مما کو جتاتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا کلر کس پہ چلا گیا۔ اب اس میں میرا تو قصور نہیں ہے نا پھپھو، ہر انسان اپنی سیرت اور کردار سے پہچانا جاتا ہے۔ مائی سویٹ ہارٹ، شکل و صورت ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، پھر لوگ ظاہری شکل سے انسان کی خوبصورتی کا اندازہ کیوں لگاتے ہیں؟ کم علمی کی وجہ سے۔ جو جانتے ہیں کہ سیرت اور کردار اصل حقیقت ہے حسن کی، وہ ظاہری شکل پر دھیان نہیں دیتے۔ مگر ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں نا پھپھو۔ لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ شعور کی کمی کی وجہ سے خوبصورتی کا معیار ظاہری حسن کو بنا لیا گیا ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ حسن و شباب وقت کے ساتھ ڈھل جاتے ہیں، لازوال کردار سیرت سے جنم لیتے ہیں۔ میرا کلر اتنا کالا بھی نہیں ہے جتنا سعدیہ خالہ سمجھتی ہیں۔ وہ اب آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ معروف میری جان، ان باتوں کی بجائے تم اپنی اسٹڈیز پر دھیان دیا کرو، بس آئینے تو دھوکہ ہوتے ہیں، جیسا مرضی چہرہ بنا لو ویسا ہی دکھا دیتے ہیں۔ تمہاری عمر نہیں ہے ایسی باتوں کے لیے پریشان ہونے کی۔ تم سعدیہ خالہ کی باتوں کو دل سے نہ لگایا کرو، جتنا اگنور کرو گی اتنی ہی مطمئن رہو گی۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں پھپھو، آپ کا دل بہت اچھا ہے۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ مما آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہیں نا پھپھو؟ چھوڑو یار، کوئی اور بات کرو۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ میں جانتی ہوں وہ ٹھیک نہیں کرتی، میں ان سے لڑتی بھی ہوں کہ آپ پھپھو کے ساتھ اچھا نہیں کرتی، مگر وہ بائی نیچر۔ معروف پلیز تم ان سے ایسی بات نہ کیا کرو، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ کھلنڈری سی معروف کتنی سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ تکلیف دہ باتوں کو جھٹک دیتے ہیں، دل میں جگہ نہیں دیتے۔ ہاں میں بھی ایسا کرتی ہوں۔ اس نے بوجھل پلکوں کو چپک کر مسکرانے کی کوشش کی۔ پلیز پھپھو اپنے اندر کا غبار باہر نکال دیا کریں، کہیں آپ کے آنسو میرے لیے سزا نہ بن جائیں۔ اپنی بات کہہ کر وہ اٹھ کر چلی گئی، جبکہ مروہ حیرت سے دنگ رہ گئی تھی۔ اپنے دھلے ہوئے کپڑے تار پر پھیلاتے ہوئے اس نے سبتین شاہ کو سیاہ گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ میں کوٹ اور بائیں ہاتھ میں اپنا مخصوص کیس تھامے وہ سست روی سے قدم اٹھا رہا تھا، سنجیدگی سے سجا پرکشش چہرہ اندرونی گلفشار کی غمازی کر رہا تھا۔ جانے ان لمحوں میں کیسا فسردہ کہ مروہ کی سرسرے سی نگاہ وہیں ٹھہر گئی۔ اس کے ہر اٹھتے قدم کے ساتھ اس کے دل کی سلطنت تاراج ہو رہی تھی۔ اسے ہوش تب آیا جب وہ عین اس کے مقابل پہنچ کر رک گیا۔ السلام علیکم۔ سنجیدہ لہجے میں بھی تھکن نمایاں تھی۔ وعلیکم السلام۔ وہ بوکھلا کر اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ کیسی ہیں آپ؟ ان 5-6 برسوں میں یہ جملہ اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ کئی بار اس نے اس کا احوال پوچھا تھا، مگر آج جانے کیوں اسے کچھ نیا پن محسوس ہوا تھا۔ نئے احساسات دل کی دنیا میں جنم لے رہے تھے۔ جی ٹھیک ہوں، یہ جملہ بھی وہ ہر بار بولتی تھی، بس آج جواباً آپ کیسے ہیں نہیں پوچھ سکی۔ بھابی سو تو نہیں رہی؟ دادی اپنے کمرے میں ہی ہیں۔ نہیں، دادی نہا رہی ہیں اور بھابی معروف کے سر میں تیل ڈال رہی تھی، لاؤنج میں ہی ہیں۔ اس نے بتایا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر کوریڈور پار کر گیا۔ وہ وہیں پہ کھڑی دھڑکنیں شمار کرتی رہی۔ ایک کیف اور سرور کی کیفیت تھی۔ وہ جو کچھ دیر پہلے بھابی کی ڈانٹ پہ دل برداشتہ ہو رہی تھی، اب دل کا موسم خوشگوار ہوا تو اس کے گلابی لبوں پر بھی مسکان سج گئی۔ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟
اس نے خود سے سوال کیا، اور مسکان ہنسی میں بدل گئی۔ بادل، ہوا، پھول اور خوشبو سب اس کی ہنسی سن کر چونک گئے۔ جنوں سی ہنسی آج اس کے دل سے نکلی تھی۔ کیا میں پاگل ہو گئی ہوں جو اکیلے ہنس رہی ہوں؟ اس کی ہنسی رکی نہیں، مگر وہ اکیلی نہیں تھی۔ مختصر سے لان کی ہر شے اس کے سنگ کھلکھلا رہی تھی۔ سبز گھاس پہ خوابیدہ اوس، پھولوں کی پنکھڑیوں پہ چٹکتی لالی، بادلوں کے پیچھے بھاگتی سرپھری ہوائیں، نیلے آسمان سے جھانکتا سورج، کرنوں کو جھولا جھلائے ڈالیاں، اس کی ہمراز بن گئی تھی۔ دل کی دنیا کیا بدلی، اس نے جیسے خوش رہنے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ اس کے اپنے دل پہ تو اس کا اختیار تھا، جسے چاہا من میں بسا لیا تھا۔ خواب دیکھنے میں آزادی تھی، اس نے کوئی پہرا نہیں بٹھایا تھا۔ وہ شب کی تنہائی میں چاند سے باتیں کرتے ہوئے اپنا ہر دکھ اور اذیت کا نشتر بھلانے لگی تھی۔ عجب احساس ہے یہ محبت تھی، تنہائی کو بھی بانٹ لیتا ہے، ادھوری زندگی کی اداسیاں بھی کم کر دیتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ سعدیہ سبطین شاہ کو پسند کرتی تھی، اور شاید سبطین شاہ بھی اسے پسند کرتا ہے، اور پھر آصفہ بھابی تو کبھی یہ ہونے ہی نہ دیتی کہ سبطین شاہ اس کے بارے میں سوچے بھی۔ مروہ کا تو خیر ذکر ہی کیا، وہ تو اکثر جتاتی رہتی تھی کہ انسان کو اپنی اوقات میں ہی رہنا چاہیے، وہی خواب دیکھنے چاہیے جو اس کی دسترس میں ہوں۔ اور مروہ سلمان کی اوقات کیا تھی؟ اسے اس خیال پر بھی ہنسی آ جاتی تھی۔ اپنے ہی باپ کے گھر میں اجنبیوں کی طرح رہتی تھی، وہ رہنے کا کرایہ دیتی تھی اور اپنے باپ کے گھر پہ حق نہیں جتا سکتی تھی۔ کسی کی ذات پر تو کیا حق جتاتی، یہ ساری حقیقتیں اس کے سامنے تھی۔ تلخ سچائیوں سے منہ نہیں موڑا جا سکتا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر نارسائی کے راستے پر قدم رکھ رہی تھی، رائے گاہ مسافتوں کی طرف چلنے لگی تھی۔ لیکن جانے کیا تھا اس کے دل میں، اسے حقیقت کے باوجود گمان کی دھن میں دیکھنے کی عادت ہو رہی تھی۔ وہ سودیزیوں سے بے نیاز تھی، ایک کہاں کھوئی رہتی ہو۔ صباحت کو وہ اکثر گم سم سی کیفیت میں ملتی۔ یہ چند دنوں سے تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ہاں ہوں ہاں کرتی رہتی ہو میری باتوں کے جواب میں۔ مجھے خود نہیں معلوم مجھے کیا ہو گیا ہے، وہ سر داہ بھرتی کہتی۔ دادی بھی کہتی ہیں تم پریشان رہنے لگی ہو۔ کیا میں پریشان رہنے لگی ہوں صباحت؟ جبکہ مجھے تو لگتا ہے میں خوش رہنے لگی ہوں۔ خوش تو نظر آتی ہو، مگر ساتھ کھوئی کھوئی بھی۔ راز کیا ہے؟ کچھ نہیں یار، بس بھابھی کی باتوں پر کڑنا چھوڑ دیا ہے۔ وہ کیسے بتا دیتی کہ اسیر محبت ہو چکی ہوں؟ اسے شروع سے ہی اپنے آپ سے ہر دکھ سکھ کھیل لینے کی عادت تھی، کسی کو ہمراز بنانا اس کی سرشت پہ تھا نہیں۔ پھر پھپھو بہت سخت گیر تھی، اسی اصولوں پر اس کی تربیت کی تھی جس پر ان کی ہوئی تھی۔ وہ کسی پر اعتبار کرنے کی قائل نہ تھی۔ مروہ کو انہوں نے یہی سکھایا تھا کہ غموں کا اشتہار نہیں لگاتے لوگ، ہمدردیوں کے پردے میں مضحکہ اڑاتے ہیں۔ اپنے پیٹھ ننگا کرو تو شرمندگی اپنے آپ کو ہی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے تو یہ تماشا ہوتا ہے جس پر وہ ہنس اٹھا کر تالیاں پیٹتے ہیں۔ وہ ان کی ہر بات پر آمناً صداقتاً کہتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ پھپھو کبھی اسے غلط نہیں سکھا سکتی۔ ان دنوں اسے پھپھو بھی یاد آنے لگی تھی۔ وہ ان سے ہر بات شیئر کر لیتی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں ماں سے بہترین سہیلی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو مائیں اپنی بیٹیوں کی سہیلیاں بن جاتی ہیں، ان کا مان کبھی نہیں ٹوٹتا۔ مروہ اپنے اسکول کالج کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات انہیں بتاتی تھی، اور وہ توجہ سے سنتی تھی۔ اس نے بہت محتاط زندگی گزاری تھی، کالج، یونیورسٹی اور اب آفس میں سب مروہ سلمان کے پروقار انداز اور شفاف کردار کے معترف تھے۔ اس کے جتنے بھی رشتے آئے، بھابھی نے اسے شک کی نگاہوں سے ہی دیکھا تھا، تاہم اس کا دامن بے داغ تھا، اس لیے وہ مطمئن رہتی تھی بھابھی اپنی مرضی سے سب کو انکار کرتی رہتی، اور وہ پلٹ کر پوچھتی بھی نہ تھی کہ کہیں بھابھی یہ نہ سمجھ لیں کہ اس کی اپنی مرضی بھی ہے۔ ماں جیسی عظیم ہستی کے بغیر اس دنیا میں گزارا کتنا مشکل ہے، یہ کوئی مروہ سلمان سے پوچھتا۔ اس کی بہنیں بھی سالوں بعد آتی تو وہ اپنے ہی خول میں سمٹی رہتی، ان کے پاس اپنے بچوں کی پریشانیاں اور فکریں بہت تھیں۔ وہ خاموشی سے سنتی اور پرخلوص مشوروں سے نوازتی۔ جواب میں کسی صلے کی تمنا نہ رکھنے والی مروہ سلمان کی ذات سے دادی کے علاوہ کسی کو انسیت تھی نہ سروکار، پھر بھی وہ محبت جیسی حماقت کر بیٹھی۔ مگر یہ اس کے اختیار میں کب تھا؟ محبت کا جذبہ تو وہی کی طرح دل میں اترتا ہے، اس کے بعد تو سبھی قصے کہانیاں اور جواز بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں، سبھی صحیفے منسوخ ہو جاتے ہیں۔ محبت تہذیب شدہ حالتیں قبول نہیں کرتی، کیونکہ یہ آسمانی تحفہ ہے۔ پھپھو کیا کر رہی ہیں؟ نوید بیٹ گھماتا ہوا اس کے سر پر آ کر پوچھ رہا تھا، حالانکہ اسے نظر آ رہا تھا کہ وہ پیاز کاٹ رہی ہے، مگر اسے عادت تھی دیکھتے ہوئے بھی ہر بے معنی سوال پوچھنے کی۔ پیاز کاٹ رہی ہوں سبزی بنانے کے لیے۔ کیا بنا رہی ہیں؟ پیاز منہ میں ڈالتے ہوئے وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اب، مگر حرکتیں گوبھی گوشت، واو، پھر تو ڈنر مزے کا ہوگا۔ ایک بات تو بتائیں پھپھو،
پوچھو، وعدہ کریں کسی کو نہیں بتائیں گی، روح کو بھی نہیں۔ اوکے نہیں بتاتی، وہ مسکرائی۔ میری ایک فرینڈ ہے نتاشا، 23 کو اس کی برتھ ڈے ہے، مجھے اسے گفٹ دینا ہے، آپ بتائیں کیا دوں؟ فرینڈ؟ اسے اچنبھا ہوا۔ گرل فرینڈ کہہ لیں پھپھو، وہ لاپرواہی سے کہہ رہا تھا، اور اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ نوید تمہاری ایج کتنی ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی۔ 17۔ تمہاری ایج اپنی اسٹڈیز پر توجہ دینے کی ہے، نہ کہ گرل فرینڈ بنانے کی۔ او کم آن پھپھو، نتاشا از سو کیوٹ اینڈ لولی، جسٹ مجھ سے فرینڈ شپ ہے اس کی۔ وہ ایسی ویسی لڑکی نہیں ہے پھپھو۔ ایسی ویسی مطلب؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ او نو پھپھو، آپ مطلب بہت پوچھتی ہیں، میں اسی سے پوچھ لوں گا کہ تمہیں کیا چاہیے۔ وہ بیزاری سے منہ بنا کر اٹھا، جسے وہ بچہ سمجھ کر کہتی تھی بڑے ہو جاؤ۔ آج اس کی بڑائی نے ششدر کر دیا تھا، اسے ذہنی طور پر وہ کتنا بالغ ہو چکا تھا اسے بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ تو میری ادھوری پیاس پیاس، تو آ گئی من کو راس راس۔ ترنگ میں گنگناتے ہوئے وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اپنے بچوں کی تربیت سے بے نیاز آصفہ بھابی اپنی بڑی بہن سے بھابھیوں کی برائیاں کرنے میں مگن تھی، جنہیں دوسروں کی زیادہ فکر ہو، ان کے اپنے یوں ہی راستوں میں بھٹک جاتے ہیں۔ وہ بہت آزردہ ہو رہی تھی۔ آصفہ بھابی اور ان کی بڑی بہنوں کو خیر سے ایک عدد لڑکی پسند آ ہی گئی تھی، اس لیے آج کل وہ شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ اس کے بھائی کی محنت کی کمائی کو بھابی کتنی بے دردی سے لٹاتی تھی، وہ دل محسوس کر کے رہ جاتی۔ ان کے اپنے بچے جوانی کی سرحدوں کو چھو رہے تھے، مگر ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دادی کچھ کہتی تو خفا ہو جاتی کہ ان سے میرے بچوں کا اچھا کھانا پینا پہننا اوڑھنا برداشت نہیں ہوتا۔ ان دادی پوتی سے اب تو انہوں نے کچھ کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس روز بھی وہ بھرپور شاپنگ کے بعد گھر لوٹی تھی۔ مروہ کچھ دیر قبل ہی آفس سے آئی تھی اور اب ٹی وی دیکھتے ہوئے چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ سعدیہ بھی حسب معمول ان کے ساتھ تھی اور معروف سے اس کا جھگڑا بھی چل رہا تھا۔ فلیٹ چپل کا فیشن ختم ہو رہا ہے اب، آپ کو کیا پتہ، مجھے ہیل پسند ہے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ بھی ہیل چپل ہی لیں، آپ کو تو مجھ سے اختلاف کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ تمہاری ہائٹ ٹھیک ہے معروف، تمہیں ضرورت کیا ہے ہیل پہننے کی؟ آصفہ بھابی نے اسے شانت کرنا چاہا۔ بات ضرورت کی نہیں شوق کی ہے مما۔ وہ سعدیہ سے سخت بیزار تھی، ہر بات میں اس کی شرکت لازمی ہوتی۔ اوکے کل لے آنا، آپ بھی اس بیوقوف کا ہی ساتھ دیا کریں، پاجامے کے ساتھ فلیٹ چپل سوٹ کرے گی۔ سعدیہ کی ہائٹ اس سے کچھ کم تھی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی وہ زیادہ ہی کم لگے۔ پانی ہی پلا دو، ایلفی سے جوڑی بیٹھی ہو۔ آصفہ بھابی نے کمزور کن پر غصہ اتارا۔ جیسے احسان کر کے آئی ہیں مجھ پہ۔ مروہ کو سخت تاؤ آیا تھا، مگر حکم عدولی ممکن نہ تھی۔ کر آئی بازار والوں پہ احسان خیر سے۔ دادی لاٹھی ٹیکتی ہوئی وہیں چلی آئی۔ اکیلے پڑے پڑے بھی انسان بور ہو ہی جاتا ہے۔ معروف جھگڑنا بند کرو اور چیزیں سمیٹو اپنی، آصفہ بھابی نے آرڈر دیا۔ ہاں ہاں سمیٹ لو جلدی سے، کہیں بوڑھی دادی نظر نہ لگا دے۔ دادی بڑبڑاتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اماں آپ تو ہمیشہ ہی غلط بات کیا کریں، میں نے اس لیے نہیں کہا۔ دادی یہ دیکھیں میرے کپڑے۔ معروف نے ان بہنوں کو چڑھانے کے لیے اپنی شاپنگ دادی کو دکھانا شروع کر دی۔ اچھا ہے نا سب؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں ہاں میری بچی پر بہت کھلے گا یہ رنگ۔ انہوں نے پنک قمیض غور سے دیکھی، سعدیہ کو ہنسی آنے لگی تھی۔ ماما بہت خوشی ہوتی ہے نا آپ کو اپنی بیٹی کی انسلٹ کروا کر، معروف نے چلا کر کہا، تو آصفہ بھابی بھی گڑبڑا کر سعدیہ کو گھورنے لگی۔ میں نے کیا کہا ہے آپی؟ وہ بدستور ہنس رہی تھی۔ آپ پلیز ہمارے گھر مت آیا کریں، معروف بدتمیزی سے کہہ کر اندر چلی گئی۔ سعدیہ کی ہنسی یکلخت غائب ہو گئی۔ اب ہنسنے کی باری مروہ سلمان کی تھی، جسے چھپانے کے لیے وہ کچن میں چلی گئی۔ ولیمے کی تقریب اتوار کو تھی۔ آصفہ بھابی کا مروہ کو ساتھ لے جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، کیونکہ وہ بارات میں بھی ساتھ نہیں گئی تھی، اسے خود ہی شوق نہیں تھا۔ معروف نے اصرار کیا تھا، جسے اس نے سہولت سے ٹال دیا، لیکن آج سبطین شاہ کے آنے کے چانسز تھے۔ گو کہ آصفہ بھابی نے اسے بار بار تاکید کی تھی وہ شادی میں شرکت ضرور کرے، تاہم اس نے بھی مصروفیت کا بہانہ کر دیا تھا۔ سبطین کو علم تھا کہ وہ لوگ آج ولیمے کی تقریب میں مصروف ہوں گے، اس لیے اس نے آنے کا ارادہ کینسل کر دیا تھا، مگر یہ آصفہ بھابی کے خدشات تھے کہ کہیں وہ پیچھے سے آ نہ جائے، اس لیے انہوں نے اسے بھی تیار ہونے کا آرڈر دے دیا۔ بھابی میں وہاں کیا کروں گی جا کر؟ اس کا بالکل موڈ نہیں تھا۔ وہاں کوئی سرکس نہیں لگا ہوا جہاں جا کر ہم نے کرتب دکھانے ہیں، دوسروں کی خوشیوں میں بھی شریک ہو جانا چاہیے، بس یہ جتانے کو رہتی ہو کہ بھابی بہت ظالم ہے، کھینچ کے رکھتی ہیں۔ پرسوں بھی سب نے پوچھا کہ اپنی نند کو کیوں نہیں لے کر آئیں، انہیں نہیں پتا کہ نند صاحبہ ہی جی کو کوئی روگ لگا بیٹھی ہیں، دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہیں۔ وہ تو بھرے ہوئے گلاس کی مانند فوراً ہی چلک گئی۔
پلیز بھابھی بات کو غلط رخ مت دیں، دادی گھر میں اکیلی ہو جائیں گی۔ وہ جز ہو گئی۔ تو اماں کو بھی ساتھ لے چلو، اچھی بات ہے، دونوں دادی پوتی ایک دوسرے کو کمپنی دیں گی۔ اور تو کسی سے بات نہیں کرنی تم نے؟ خواہ مخواہ میں مظلوم بنی رہتی ہو۔ بھابھی کی زبان کے آگے تو گویا خندق تھی۔ اپنی بے عزتی مزید کروانے سے بہتر تھا کہ وہ اٹھ کر تیار ہو جاتی۔ ان کے مقابلے میں اس کے کپڑے بہت عام سے تھے، اس لیے معروف نے اپنا سفید کاٹن کا امبرائڈری ڈریس اسے دے دیا تھا۔ بھابھی کو بھی ناک کٹنے کی فکر تھی، اس لیے خاموش رہی۔ ذرا سی تیاری کے بعد ہی وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ بھابھی اسے دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ واؤ پھوپھو، وائٹ کلر آپ پہ کتنا سوٹ کر رہا ہے، معروف نے کھلے دل سے تعریف کی۔ تھینک یو۔ وہ مسکرا کر دادی کے کمرے میں چلی آئی تاکہ انہیں تیار کر سکے۔ تمہارے پاس کوئی اور سوٹ نہیں تھا دینے کے لیے؟ بیواؤں والا رنگ اٹھا کر دے دیا۔ بھابھی معروف کی کلاس لینے لگی۔ کوئی نہیں مما، پھوپھو پہ سوٹ کر رہا ہے۔ آئی بڑی پھوپھو کی لاڈلی۔ ان دونوں کی تکرار شروع ہو گئی تھی۔ مروہ کو عجیب سی خوشی ہوئی، وہ آئینہ دیکھنے لگی۔ واقعی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ کاش کہ سبطین وہاں آ جائے، بے ساختہ دل نے دعا کی، اور پھر وہ خود ہی بوکھلا کر آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ دادی کو بھی خوشی تھی کہ تقریب میں کچھ کہنے اور کچھ دوسروں کی سننے کا موقع مل جائے گا۔ انہوں نے بھی دم پڑھ کر اس پر پھونک ماری۔ خدا میری بچی کو نظر بد سے بچائے، بہت پیاری لگ رہی ہو۔ معروف کی اور میری ایک جیسی فٹنگ ہے، وہ میرے برابر کی ہو گئی ہے۔ ہاں، لڑکیاں تو انگور کی بیل کی طرح ہوتی ہیں، انہیں بڑھتے کیا دیر لگتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ماں جتنا قد نکال لیا معروف نے۔ شکر ہے معروف کی نیچر بھابھی سے تھوڑی مختلف ہے، وہ ان کے بالوں کی چوٹی بنانے لگی۔ ہاں ہاں، اس بچی میں پھر بھی خوف خدا باقی ہے، تمہاری ہمدردی بھی کرتی ہے۔ پہلے تو بچی تھی، اب تو سمجھدار ہو گئی ہے، سعدیہ سے بھی نہیں بنتی اس کی۔ وہ ہنسنے لگی۔ اب بھابھی رخ کو ڈانٹ رہی ہیں کہ اپنا اتنا اچھا سوٹ نکال کر مجھے دے دیا پہننے کے لیے۔ وہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ہے بڑی ہی ہلکے دل کی ہے بہو، خدا نے اتنا کچھ دے رکھا ہے پر نیت پھر بھی نہیں بھرتی، ایک روپیہ کسی کو دینے کی روادار نہیں ہے۔ جانے کیا دیکھا تھا معاذ نے اس پچھلی پیری میں؟ اچھی بھلی عارفہ کی بیٹی سے بات طے ہو رہی تھی مگر اس نے ایک نہیں سنی۔ چھوڑیں دادی، نصیب تو اوپر والا جوڑتا ہے۔ دادی یہ بات اتنی بار دہرا چکی تھی کہ اب تو وہ بیزار ہونے لگی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، پر خیر جو وہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ کب تک آنے کا کہا ہے معاذ نے؟ کچھ بتایا ہے بہو رانی نے؟ سال کے آخر تک آئیں گے۔ تیل کا ڈھکن بند کر کے اس نے ان کی کریم کلر کی چکن کی چادر ان کی طرف بڑھائی۔ اوئے ہوئے دادی اماں تو ماڈل گرل لگ رہی ہیں۔ عارف نے دروازے سے جھانک کر دیکھا اور پھر شرارت سے دادی کو چھیڑنے لگا۔ اے ہٹ بدتمیز، وہ جھیم گئی۔ سچ کہہ رہا ہوں دادی اماں، بے شک مروہ پھوپھو سے پوچھ لیں۔ پھر اسے دیکھ کر بولا، رخ آپی بلا رہی ہیں، سعدیہ خالہ کا بار بار فون آ رہا ہے، آ جائیں آپ لوگ باہر۔ آ رہے ہیں دادی، اٹھیں، یہ چپل نکال دی ہے آپ کی۔ وہ اپنے ہینڈ بیگ میں دوپٹہ رکھنے لگی۔ جس وقت وہ وہاں پہنچے آدھے سے زیادہ مہمان آ چکے تھے۔ آپی اتنی دیر کب سے رنگ کر رہی ہوں؟ سعدیہ سب سے پہلے ان کی طرف لپکی، پھر مروہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ او، مروہ صاحبہ بھی تشریف لائی ہیں۔ حالانکہ وہ پارلر سے تیار ہو کر آئی تھی مگر مروہ کے سامنے اسے اپنا آپ اوور لگنے لگا۔ وہ سادگی اور خوبصورتی کا شاہکار لگ رہی تھی۔ یہ سوٹ تم نے کب لیا تھا؟ اس نے چپتی نگاہ اس کے سراپے پہ ڈالی۔ رخ کا ہے اس کے اپنے کپڑے تو تمہیں پتہ ہی ہے۔ آسوا کو غلطی کا احساس ہوا۔ تو کیا تھا، اپنی ہی پہن آتی، مانگ کے پہننے سے تو بہتر تھا۔ رخ اور نوید آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ دادی کو اپنے ساتھ لا رہی تھی، اسے محسوس ہوا سب کی نظریں اسی پر ہیں۔ ایک دم وہ بہت پزل ہو گئی۔ دادی چلتی بھی تو اتنا آہستہ تھی۔ دونوں بہنیں آپس میں باتیں کرتے ہوئے اسٹیج کی طرف چلی گئیں۔ وہ قریبی میز پر بیٹھ گئی۔ ارینجمنٹ بہت خوبصورتی سے کی گئی تھی، وہ سرائے بغیر رہ نہ سکی۔ بھابھی اب کسی کو کال کر رہی تھی، وہ اتنی دور سے بھی محسوس کر گئی کہ کسے کال کی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے سعدیہ نے اصرار کیا ہوگا، اس کی اتنی تیاری تو فضول تھی۔ پھر اگر سبطین شاہ اس محفل میں نہ آتا، اس کے دل میں پھر سے چاہت جاگ گئی کہ وہ آ جائے۔ بہت سے لوگوں نے اس سے تعارف حاصل کیا تھا۔ وہ مسکرا کر سب کو جواب دیتی رہی۔ وہ ایک آنٹی کو یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کی بھابھی کتنی اچھی ہیں، بہت پیار سے اسے رکھتی ہیں۔ جب سبطین شاہ نے کی چین سے اس کی ٹیبل بجائی، وہ دادی کو دیکھ کر حیران سا ہوتا ان کی طرف آیا تھا۔ بلیک ٹو پیس میں وہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مروہ کے دل میں ہزاروں گلاب کھل اٹھے۔ آپ مروہ؟ اسے پہچاننے میں دقت ہرگز نہ ہوئی۔ ہاں ہاں، بچے مروہ ہی ہے۔ دادی کو ہنسی آ گئی، جبکہ سبطین شاہ کی نگاہ میں اس وقت کیا تھا وہ جان نہ سکی کہ اس کی چمکتی ہوئی گہری براؤن آنکھوں میں دیکھنا بے حد دشوار امر تھا اس کے لیے۔ جبھی سر جھکا کر بیگ کی زپ سے کھیلنے لگی۔ آئی کانٹ بلیو دس،
آپ تو پہچانی نہیں جا رہی، کمال ہے، وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تھا۔ وہ سعدیہ اور بھابھی آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ کنفیوز ہونے لگی۔ ہاں، اس نے چونک کر سر ہلایا، پھر دو تین خواتین کی موجودگی محسوس کر کے آگے بڑھ گیا۔ کون تھا یہ؟ ایک خاتون دادی سے پوچھ رہی تھی۔ یہ میرے کزن ہے، خالہ کے بیٹے۔ مروہ نے دادی کو مشکل میں ڈالنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ کیا کہہ کر متعارف کروائیں۔ آپ کی بچی کی بات طے ہو چکی ہے یا نہیں؟ اسی لڑکے سے ہوئی ہوگی، دیکھا نہیں کیسے دیکھ رہا تھا؟ دوسری خاتون نے ٹوکا دیا اور مروہ کو وہاں سے اٹھنا پڑا تھا۔ پھپھو، میں آپ ہی کو لینے آ رہی تھی، وہاں اسٹیج پر آئیں، اتنا مزہ آ رہا ہے۔ معروف بالکل ٹھیک وقت پر آئی تھی۔ ہاں جاؤ، تھوڑا دل بہل جائے گا، یہاں تم ایک ہی جگہ چپک کر بیٹھے تو نہیں آئی ہو۔ دادی نے اجازت دے دی تو وہ یوں ہی معروف کے ساتھ چلنے لگی۔ مجھے پھپھو کے ساتھ تصویر بنوانی ہے۔ معروف اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیج پر چڑھ گئی، جہاں سبطین شاہ اور سعدیہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ سبطین کی نظر ایک بار پھر بھٹکی تھی۔ سعدیہ کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا انہیں یہاں دیکھ کر، کیونکہ اسٹیج کی لائٹنگ میں مروہ اور بھی نمایاں ہو رہی تھی۔ جلدی تصویر بنا کر اسٹیج فارغ کرو، پھر ہمیں گروپس فوٹو بنوانی ہے، سعدیہ نے معروف سے کہا۔ پلیز، میں آج آپ سے جھگڑنا نہیں چاہتی، پھپھو بیٹھے یہاں۔ اس نے مروہ کو دلہن کے ساتھ بٹھایا۔ دوسری طرف آصفہ بھابھی کے بھائی تھے۔ سبطین چاچو، آپ یہاں بیٹھے ماموں کے پاس۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بٹھانے لگی۔ تم نے تصویر بنانی ہے تو بنواؤ۔ سعدیہ سلگ گئی۔ آپ کا میک اپ خراب ہو جائے گا پلیز۔ وہ اسے مزید سلگا رہی تھی۔ فوٹوگرافر کھٹا-کھٹ تصویریں بنا رہا تھا۔ ایک تو آپ ہی پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتی ہیں۔ سعدیہ تن فن کرتی اپنے بھاری بھرکم کپڑوں کو سنبھالتی نیچے اتر گئی۔ مروہ دو تصویریں بنوا کر اٹھ گئی، اسے گھر بھی جانا تھا۔ معروف تو ضد میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ ابھی تو مووی بن رہی ہے پھپھو، اس کا اپنا ارادہ نہ تھا اٹھنے کا۔ مجھے نہیں بنوانی، وہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اسٹیج پر اور بھی بہت سے لوگ چڑھ آئے تھے۔ وہ راستہ بنا کر گزرنے لگی۔ سبطین شاہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گیا تھا۔ ایکسکیوز می، اس سے قبل وہ بھیڑ میں گم ہوتی سبطین نے اسے پکار لیا۔ جی؟ وہ رکی تھی، پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کچھ نہیں، اسے روک کر بغیر کچھ کہے وہ خود بھیڑ میں گم ہو گیا تھا۔ وہ الجھی سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ جانے سعدیہ نے کیا کہا تھا آصفہ بھابھی سے؟ ان کا موڈ اگلے 2 دن تک خراب رہا۔ معروف کو بھی وقتاً فوقتاً ڈانٹ پڑتی رہی تھی۔ وہ تو ڈانٹ پروف تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ ڈانٹ ہمیشہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینی چاہیے۔ سعدیہ معروف سے سخت ناراض تھی، اس لیے 2 ہفتے بعد بھی ان کے گھر نہیں آئی تھی۔ آصفہ بھابھی بضد تھی کہ معروف اس سے ایکسکیوز کرے، جبکہ معروف کو اپنا قصور نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو سعدیہ خالہ کا زیادہ خیال ہے؟ میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں کیا؟ میری عزت نفس بھی تو ہے۔ وہ ان کو ذرا خاطر میں نہ لاتی تھی۔ تم اس سے ضد کیوں باندھ لیتی ہو؟ کتنی بڑی ہیں وہ تم سے؟ 8 سال بڑی ہیں، معلوم ہے مجھے، مگر مما سعدیہ خالہ مجھ سے ضد کرتی ہیں، میں ان سے نہیں۔ وہ مجھے جان بوجھ کر چڑھاتی ہیں۔ وہ اس لیے کہ تم اس کے مقابلے میں اپنی پھپھو کی سائیڈ لیتی ہو، تو اس میں حرج کیا ہے؟ وہ میری سگی پھپھو ہیں، اور پھر میں دونوں کو اتنی ہی امپورٹنس دیتی تھی۔ بٹ سعدیہ خالہ پھپھو سے جیلس ہیں، اس لیے۔ فضول مت بولو، وہ کیوں جیلس ہو گئی؟ وہ کسی سے کم ہے کیا؟ یہی تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ سعدیہ خالہ کو کمپلیکس کس چیز کا ہے؟ وہ کیوں خود کو پھپھو سے کمپیئر کرتی رہتی ہیں؟ اچھا چھوڑو، تم سوری کر لینا، اس سے تمہاری شان میں فرق نہیں آ جائے گا۔ سوری تو میں نہیں کروں گی، اس نے صاف انکار کیا۔ معروف، تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے؟ تم کتنی بدتمیز اور نافرمان ہوتی جا رہی ہو۔ آپ جو بھی کہیں، میں سوری نہیں کروں گی۔ اور مما، آپ بھی سعدیہ خالہ کو اتنا حاوی مت کریں خود پر، اپنے گھر پر بھی توجہ دے لیں۔ نوید کی شکل دیکھی ہے آپ نے؟ اس سے پوچھ کے تو دیکھیں کہ اس سے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ پلیز سعدیہ خالہ کا ٹاپک کلوز کر دیں اب۔ ان کا اپنا گھر ہے، وہ وہاں رہیں، ہماری لائف میں کیوں انٹرفیئر کرتی ہیں؟ آپ ان سے ہٹ کر بھی ہمارے لیے بھی سوچ لیا کریں۔ ہمارے پاپا یہاں نہیں ہیں، آپ تو ہیں۔ آپ تو یہ احساس مت چھینیں ہم سے۔ معروف کی آواز بھرا گئی تھی۔ آصفہ بھابھی دم بخود اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ تم کیا الٹا سیدھا سوچتی رہتی ہو رخ؟ میں سعدیہ کو تم لوگوں پر فوقیت کیوں دوں گی بھلا؟ تم میرے بچے ہو، میرے وجود کا حصہ۔ آصفہ بھابھی بھی جذباتی ہو گئی۔ رات کو نوید کافی دیر سے گھر آیا۔ وہ کتنا سست ہو رہا تھا، آنکھوں کے گرد حلقے بھی پڑ گئے ہیں۔ اس کی ایج صرف 17 سال ہے مما، اور وہ اپنی عمر سے بڑا لگنے لگا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بدتمیزی کرنے لگا کہ تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ جو بات ہم فیل کر رہے ہیں وہ آپ کیوں نہیں کرتی؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے مما، میری نہیں۔ مجھے نوید بہت بدلا بدلا لگ رہا ہے، یہ سب ٹھیک نہیں ہو رہا ہے مما۔ پاپا آپ کی ذمہ داری پہ چھوڑ کر گئے ہیں ہمیں۔ سعدیہ خالہ اور ماموں لوگ آپ کو کچھ نہیں سوچنے دیتے، اپنے ہی مسائل میں الجھائے رکھتے ہیں۔ آپ اپنی اولاد پہ توجہ دیں۔
نانا نانو زندہ ہیں؟ الحمدللہ، وہ اپنی اولاد کا برا بھلا سوچ سکتے ہیں۔ معروف کب اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ انہیں سکھانے لگے؟ وہ حق تک تھی، اس کی باتیں درست معلوم ہو رہی تھی، اس لیے تو ان کے پاس کچھ جواب نہیں تھا۔ وہ بے دہانی سے کچن میں کام کرتی مروہ کو دیکھنے لگی۔ وہ ایک بے ضرر اور یتیم لڑکی جو ان سے کچھ نہیں لیتی تھی، نہ کچھ مانگتی تھی، خاموشی سے اپنے کاموں میں مگن رہتی، اپنا بوجھ خود اٹھانے کے لیے جاب کرنے لگی تھی۔ وہ محض سعدیہ کی وجہ سے اس سے بیر باندھ بیٹھی تھی، اور وجہ کچھ بھی نہ تھی۔ واقعی سعدیہ ان سے 18 سال چھوٹی ہو کر بھی ان پر حکم چلاتی تھی۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، سب نے خوب ناز اٹھائے تھے، اس کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا تھا، اس لیے وہ بے حد خود غرض، مفاد پرست اور خود پسند ہو گئی تھی۔ اسے صرف اپنی ذات سے سروکار تھا۔ آصفہ نے اسے گود میں کھلایا تھا، ایک ماں کی طرح پالا تھا۔ وہ ان کے لیے معروف کی طرح ہی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ایک اس کی خوشی کے لیے وہ اپنے بچوں کو فراموش کر دے۔ مروہ سے انہیں کوئی شکایت نہ تھی، پھر بھی وہ اس سے خار کھاتی تھی، اسے سخت ناپسند کرتی تھی، کیونکہ سعدیہ کو مروہ زہر لگا کرتی تھی۔ ان کی خود پسند بہن اپنے آگے کسی کو کچھ جانتی نہ تھی، کسی کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ سعدیہ کم عمر، جذباتی اور کم عقل تھی، لیکن وہ تو 3 جوان ہوتے بچوں کی ماں تھی، کیا ان میں اتنی سی عقل نہ تھی کہ صحیح غلط کا اندازہ کر سکتی؟ معروف انہیں خود احتیاطی کے کٹہرے میں کھڑا کر کے خود ٹی وی دیکھنے لگی تھی۔ وہ سود و ضیاع کا حساب لگانے کے لیے تنہا رہ گئی تھی۔ وہ صبح کے لیے کپڑے پریس کر کے کچھ دیر واک کی غرض سے لان میں آئی تو نوید سنگھی بینچ پر سر جھکائے موبائل کی تاریک اسکرین کو گھور رہا تھا۔ نوید، اس نے اس کے اشارے پر ہاتھ رکھ کر متوجہ کرنا چاہا۔ جی پھپھو، وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ پھول کی روشنی میں اس کے چہرے کی زردی مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ بس ایسے ہی، کچھ نہیں ہوا۔ سیل فون جیب میں ڈالتے ہوئے اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، کچھ دنوں سے الجھے کیا پرابلم ہے؟ کچھ نہیں پھپھو، آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آر یو شور؟ اسے یقین نہیں آیا۔ آپ خود سوچیں، مجھے کیا پرابلم ہو سکتی ہے؟ اسی نتاشا کی پرابلم تو نہیں ہے؟ مروہ شرارت سے مسکرائی تھی۔ وہ ٹھٹکا اور پھر قدرے حیران ہو کر پوچھنے لگا، آپ کو کیسے پتہ ہے؟ بس پتہ ہے مجھے، تم اصل بات بتاؤ۔ پھپھو ایکچولی وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ ہاں کہو، میں پرومس کرتی ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اس کے ساتھ ٹہلنے لگے۔ پھپھو، یہ لڑکیاں اتنی فلرٹی کیوں ہوتی ہیں؟ اس کے سوال پر مروہ بے ساختہ ہنسی تھی۔ یہ خیال تو تم لڑکوں کے بارے میں ہم لڑکیوں کا بھی ہے کہ لڑکے اتنے فلرٹی کیوں ہوتے ہیں۔ پھپھو سیریسلی بتائیں نا، کیا نتاشا فلرٹی ہے؟ حالانکہ وہ مجھے بہت لائک کرتی تھی، بہت سنسیئر تھی میرے ساتھ، لیکن جب سے یہ بات کاشف آیا ہے وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگی ہے۔ وہ چاہتی ہے ہم دونوں اس کے دوست بنیں، مگر پھپھو میں کتنا پوزیسو ہوں آپ جانتی ہیں۔ میں شیئرنگ پسند نہیں کرتا، چاہے چیزوں میں ہو یا انسانوں میں۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ میں نتاشا سے فرینڈ شپ بھی ختم نہیں کر سکتا اور یہ بات کاشف سے دوستی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ مزاجاً بہت ڈیفرنٹ ہے مجھ سے، مگر نتاشا نے کہا ہے وہ یہ بات کاشف کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہی بات 2 ہفتے پہلے تک مجھ سے کہتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے میں تم سے دوستی ختم نہیں کر سکتی کبھی بھی، لیکن اب نوید مائی سویٹ ہارٹ، تو تمہیں اس بات کو اتنا سیریسلی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ بلکہ تمہیں تو کوئی پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے تاکہ نتاشا کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ پھر اس طرح تو وہ مجھ سے فرینڈ شپ ختم کر لے گی۔ سو واٹ؟ دوستی میں خلوص نہ ہو تو اس کو نبھانے کا کیا فائدہ؟ وہ جب تمہارے لیے سنسیئر ہی نہیں تو لیو اٹ۔ مروہ نے رک کر کہا تو وہ کچھ سوچنے لگا۔ تم ایک ایسی لڑکی کے لیے پریشان ہو رہے ہو جسے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ کل کو یہ بات کاشف سے بڑھ کر کوئی مل گیا تو وہ اسے بھی چھوڑ دے گی، تو کیا میں اس سے بات چیت ختم کر دوں؟ ہاں، یہ تمہارا حق ہے، تمہیں اسے بتانا چاہیے کہ تم کسی وجہ سے ایسا کر رہے ہو۔ اگر اسے تمہارا خیال آیا تو وہ یہ بات کو گڈ بائی کہہ دے گی، اگر نہیں تو تم اسے گڈ بائی کہہ دو۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، وہ متفق ہوا۔ میں یقیناً ٹھیک کہہ رہی ہوں، جو لوگ ہماری پرواہ نہ کریں ہمیں ان کی پرواہ بھی چھوڑ دینی چاہیے۔ وہ پھر سے ٹہلنے لگے تھے۔ اپنی شکل دیکھو غور سے، آئینے میں کیا ہوتے جا رہے ہو؟ آنکھوں کے گرد کتنے حلقے پڑ چکے ہیں؟ تمہاری عمر نہیں ہے نوید ابھی سے ان خرافات میں پڑنے کی۔ اس عمر میں بہت سے چہروں اور لوگوں سے جذباتی وابستگی ہو جاتی ہے، انہیں ذہن پر سوار نہیں کر لینا چاہیے۔ پھپھو، آپ سے بات کر کے میرا دل ہلکا ہو گیا ہے، ورنہ میں بہت پریشان تھا۔ کیا نتاشا کے علاوہ تمہارا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے؟ فرینڈز بہت ہیں، بیسٹ کوئی نہیں۔ اوکے، تو پھر آج سے میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، منظور ہے؟ اس نے گلابی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی تھی۔ منظور ہے ڈیئر پھپھو، وہ خوش دلی سے مسکرا کر بولا تھا۔
کھڑکی کی چوکھٹ پر سر ٹکائے معروف کے بھی یہ منظر مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی۔ منزہ چچی کے جاننے والوں کے توسط سے مروہ کا رشتہ آیا تھا۔ دیکھے والے لوگ تھے، لڑکا ایم اے اکنامکس تھا اور ایک ملٹی نیشنل فرم میں اچھی پوسٹ پر تھا۔ کھاتی پیتی فیملی تھی، رشتہ بھی چاہت سے مانگ رہے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ مروہ کے لیے اس کی بھابھی سنجیدگی سے سوچ رہی تھی۔ انہوں نے چچی سے چھان بین کا کہا اور خود معاذ سے کہا کہ اپنے بہن بھائیوں سے پوچھ لے۔ شکر ہے تمہاری بھابھی کو بھی خیال آیا، وگرنہ میں تو ہولتی رہتی تھی کہ بن ماں باپ کی بچی کے لیے لاوارثوں کی طرح پڑی ہے۔ بھابھی کے در پر کسی کو خیال ہے نہ فکر۔ دادی خاصی خوش اور مطمئن رہنے لگی تھی اور مروہ اس کے من میں ایک ایسا ہولناک جامد سناٹا سرسرا رہا تھا۔ وہ اندر تک پتھر ہو چکی تھی۔ محبت اس کے جیسے نصیب والیوں کے بس کا روگ نہیں تھا، پھر بھی اس کا دل اس سے کھیلنے کو چاند مانگ لیا تھا۔ پھوپھو آپ کو ماموں کی شادی میں پسند کیا ہے، ان لوگوں نے آپ لگ بھی اتنی پیاری رہی تھی۔ معروف اس کے سپاٹ چہرے پر شرمیلی مسکان دیکھنے کے لیے بے چین تھی۔ سعود بھائی نے بھی آپ کو دیکھا تھا، ہم تو کرن آنٹی کے گھر کئی بار جا چکے ہیں۔ حماد بھائی پاپا کے دوست ہیں نا، جو سعود بھائی سے بڑے ہیں۔ کتنا مزہ آئے گا آپ کی شادی میں لہنگا سلواؤں گی۔ پاپا بھی دسمبر تک آئیں گے، انہوں نے کہا ہے جب تک دن رکھ لیں۔ کیا ہے پھوپھو، آپ تو کچھ کہتی ہی نہیں ہیں، کیا آپ کو یہ رشتہ پسند نہیں ہے؟ وہ اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگی تو وہ نظریں چرا لیتی۔ اس دن اتوار نہیں تھا مگر سبتین شاہ آ گیا۔ خالہ نے کافی سوغاتیں بھیجی تھیں ان کے لیے، وہ وہی دینے آیا تھا۔ چلو رے ڈولی اٹھاؤ، کہا روپیہ ملن کی روتائی۔ معروف ٹیبل بجاتے ہوئے اسے تنگ کر رہی تھی۔ تنگ مت کرو معروف، میرے سر میں پہلے ہی درد ہے، وہ بیزاری سے گویا ہوئی۔ لیں جی سبتین چاچو بھی آ گئے آپ کی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے۔ وہ آصفہ بھابھی کو آوازیں دینے لگی تاکہ سامان سمیٹ لیں۔ السلام علیکم، اپنے مخصوص انداز میں کہتے ہوئے وہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ مروہ نیچے کارپیٹ پر کپڑا پھیلائے اپنی شلوار کاٹ رہی تھی۔ چاچو آپ کو پتہ ہے مروہ پھوپھو کی شادی ہو رہی ہے؟ شاپرز میں موجود اشیاء کا جائزہ لیتے ہوئے اس نے اطلاع دی۔ شادی؟ مروہ کے خیال میں اسے یہ خبر سن کر ہرگز چونکنا نہیں چاہیے تھا، مگر وہ چونکا تھا اور اب استشابیہ نظروں سے مروہ کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ جی شادی؟ آپ تو ایسے حیران ہو رہے ہیں جیسے کوئی بہت انہونی خبر سنا دی ہو میں نے۔ زیاد ماموں کی شادی پر گئے تھے نا ہم لوگ، پھوپھو نے وائٹ سوٹ پہنا تھا، کتنی کیوٹ لگ رہی تھی نا پھوپھو، تصویروں اور مووی میں تو غضب ڈھا رہی ہیں۔ بس مسعود انکل کے صاحبزادے وہیں۔ معروف ان کی نان سٹاپ کمنٹری کے سامنے اسے ڈانٹ کر بند باندھنا پڑا۔ کیا ہے پھوپھو، بتانے دینا، آپ نے تو اتنی رونی شکل بنا رکھی ہے اس دن سے۔ وہ دب سے آ کر صوفے پہ بیٹھ گئی۔ آپ نے بتایا نہیں؟ سبتین شاہ کا لہجہ پرشکوہ ہو گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، بھلا ان کی اتنی فرینکنس کب رہی تھی؟ وہ اس سے بتا دی، شاید وہ اسے خالہ کے حوالے سے کہہ لیا تھا۔ پھوپھو خود سے کیوں بتائیں گی، یہ تو مشرقی دوشیزہ ہیں۔ معروف کھلکھلائی، جب لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے تو ماما نے مجھے بتانے سے منع کیا تھا کیونکہ ابھی صرف پروپوزل کی بات ہوئی تھی، بٹ اب سب لوگوں کی رائے شامل ہو گئی ہے۔ اوکے میں چلتا ہوں۔ پھر ایک دم ہی وہ جانے کے لیے اٹھ گیا۔ مروہ کے ساتھ معروف بھی حیران ہوئی۔ او چاچو ابھی تو آئے ہیں آپ، ابھی تو آپ نے گاؤں والوں کا احوال بھی نہیں سنایا، کیسے ہیں سب لوگ؟ آپ کی مدد نے ریکور کیا؟ مروہ کی خالہ یعنی سبتین شاہ کی والدہ ریڑھ کی ہڈی میں انفیکشن کی وجہ سے کئی سالوں سے زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ ٹھیک ہے سب۔ لمحے میں ہی اس کا وجیح چہرہ اتر کر رہ گیا تھا۔ ایک تو یہ ماما بھی پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں۔ معروف اسے اٹھتے دیکھ کر آصفہ بھابھی کو بلانے چلی گئی۔ مروہ جو بے خیالی میں اسے دیکھ رہی تھی، اس کی نظروں کی تپش سے گھبرا کر انچی ٹیپ کو ہاتھ پر لپیٹنے لگی۔ مروہ آپ خوش ہیں اس رشتے سے؟ بہت آہستگی سے اس نے سوال کیا تھا۔ اس میں میری خوشی کا کیا عمل دخل ہے؟ یہ تو ایک فرض ہے جسے میرے اپنے نبھانا چاہتے ہیں۔ اس کا لہجہ خود بخود تلخ ہو گیا۔ یہ 2-4 دنوں کی نہیں، پوری زندگی کی بات ہے۔ آپ اسے اتنا عام لے رہی ہیں۔ میں جانتی ہوں مگر میں کیا کر سکتی ہوں؟ اسے اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتی ہیں؟ جی، اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا تھا۔ میں شاور لے رہی تھی معروف، تم بھی نا؟ بھابھی بولتی ہوئی آ رہی تھی۔ مروہ بے ساختہ کھڑی ہو گئی اور سرعت سے دادی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مجھے جواب کا انتظار رہے گا۔ ایک اڑتی پڑتی سرگوشی اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ جو جملہ میں تمہارے لبوں سے سننے کی متمنی تھی وہ تم نے کہہ تو دیا، مگر کب؟ سبتین شاہ کھڑکی کی چوکھٹ پہ پورا چاند خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بھیگی ہوئی چاندنی میں بستر کی سلوٹیں درست کرتے ہوئے خود سے گویا تھی۔ میرے جذبوں کی خاموشی عقیدت نے تمہارے
دل پہ بھی یہ دستک دے دی، مگر کبھی لمحوں کی تاخیر بھی بساط الٹ دیتی ہے۔ وہ تکیے پر چہرہ ٹکا کر نیم دراز ہو گئی۔ تم سعدیہ میں کبھی بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے، یہ میں جان گئی ہوں۔ سعدیہ کو بھی تم سے کوئی محبت وحبت نہیں ہے، وہ تو بس ستائش کی طالب ہے۔ اس کے لیے پرنگاہ میں ستائش اور پسندیدگی ہو، یہی اس کی خواہش ہے۔ کہیں اس نظر انداز کر کے تم میری طرف ملتفت نہ ہو جائے۔ اسی خدشے سے اسے میرا رقیب بنا دیا، حالانکہ ہم دونوں میں کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ پتہ نہیں جن لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے وہ دوسروں کے پاس تھوڑا سا بھی کیوں برداشت نہیں کر سکتے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پہ اوندھی رکھی ہوئی سعود احمد کی تصویر اٹھا کر دیکھی۔ مجھے اس شخص سے نہ کوئی لگاؤ ہے نہ انسیت، پھر بھی یہ مجھے بن مانگے عطا کیا جا رہا ہے۔ جو ہم طلب کرتے ہیں وہ ہمارا نصیب کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے اس میں؟ مجھے علم ہے بھابھی یہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ میری بات سبطین شاہ سے طے ہو جائے، خواہ انہیں اس کا فائدہ ہو یا نقصان، اسی لیے میرے لب سل گئے ہیں۔ اپنی بات گوا کر بھی مجھے مراد نہ مل سکی تو برہم بھی کھو دوں گی۔ بھابھی کو تو پہلے ہی مجھ سے بہت شکایتیں رہتی ہیں۔ تصویر ٹیبل پر اوندھی رکھ کر اس نے اداس مکمل پر بے بسی سے دیکھا اور پھر کھڑکی بند کر دی۔ کمرے میں یکلخت اندھیرا ہو گیا تھا۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتی سوئچ بورڈ تک آئی اور زیرو کا بلب آن کر دیا۔ دادی رات کو کئی بار اٹھتی تھی، اس کی نگاہ پہ کمزور تھی، اسی لیے وہ بلب جلا کر سوتی تھی، حالانکہ اسے روشنی میں نیند نہیں آتی تھی۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ دادی نے کروٹ بدلی تھی، ان کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں دادی، نیند کیوں نہیں آ رہی؟ دھیرے سے بڑبڑا کر وہ بستر پر چت لیٹ گئی۔ کیا آپ مجھ سے شادی کر سکتی ہیں؟ سبطین شاہ آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس نے چہرے پہ دوپٹہ ڈال کر آنکھیں سختی سے بند کر لی۔ پھر وہی ہوا تھا جس کا اسے ڈر تھا۔ سبطین شاہ نے فون پر خالہ کی بات آصفہ بھابھی سے کروائی تھی۔ وہ مروہ کے رشتے کا کہہ رہی تھیں۔ بھابھی کے لیے یہ نیا شوق تھا۔ آپ لوگوں نے دیر کر دی، ہم بات طے کر چکے ہیں۔ حالانکہ ابھی سعود کے گھر والوں کو حتمی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ ان کی بہن کے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے بات کچھ دیر کے لیے ٹل گئی تھی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی سبطین۔ انہوں نے کڑی نظروں سے سبطین شاہ کو گھورا تھا۔ آئی ایم سوری بھابھی، مجھے لگتا تھا کہ مروہ جیسی گھریلو اور سادہ سی لڑکی ہم لوگوں میں آسانی سے ایڈجسٹ کر لے گی۔ وہ شرمندگی مٹانے کے لیے پاؤں کے انگوٹھے سے کارپیٹ اکھیڑنے لگا۔ یہ سادہ سی لڑکی ہے جس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں تمہیں پٹا لیا۔ وہ بہت متنفر ہو رہی تھی۔ چند دنوں جو اچھائی کا رنگ چڑھا رکھا تھا وہ لمحے میں اتر گیا۔ پلیز بھابھی، مروہ تو شاید جانتی بھی نہیں ہے۔ اسے دکھ ہوا کہ اس کی وجہ سے اب ایک معصوم لڑکی کی ذات پر تنقید شروع ہو جائے گی۔ جاؤ، اتنی بھی بھولی نہیں ہے جتنی بنتی ہے۔ باہر مردوں میں کام کرتی ہے، 100 طرح کے لوگ باہر ہوتے ہیں۔ مجھے تو شروع سے وہ تو سعدیہ بھی کرتی ہے۔ سبطین شاہ کا یہ کہنا قیامت ہو گیا۔ لو بھلا، میری بہن کا کیا مقابلہ اس سے؟ وہ تو ہمارے گھر کا ماحول شروع سے ایسا رہا ہے، پر اعتماد شخصیت ہے اس کی، دوگلی نہیں وہ۔ اور یہ تو جہلم کے کسی گاؤں سے اٹھ کر آئی ہے، یہاں آ کر اٹھنے بیٹھنے کی تمیز آئی ہے۔ ایکچولی گاؤں کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، جذباتیت کی ماری ہوئی۔ ذرا کسی نے ہنس کر بات کر لی اور یہ ہو گئی شروع۔ میرا بیک گراؤنڈ بھی ایسا ہی ہے بھابھی، اس لیے تو میں نے یہ بات کی تھی ایڈجسٹمنٹ کی۔ تمہیں رہنا تو اب یہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے بھابھی، میں گاؤں سے بھی اپنا تعلق اور رشتہ برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ وہی ہمارا اصل ہے اور انسان کو اپنا اصل نہیں بھولنا چاہیے۔ میں نے بھی یہیں آ کر شہری زندگی کا چال چلن سیکھا ہے اور یہ بات میرے لیے باعث شرمندگی نہیں ہے، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تھا۔ بھابھی جز بز ہو کر رہ گئیں۔ مگر میں اس بات کو یہیں ختم کرنا چاہتی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میری طرف انگلی اٹھائے، مجھے کہے کہ تمہاری ناک کے نیچے یہ کھیل ہوتا رہا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ جو بھی ہے ذمہ داری تو مجھ پر ہے نا۔ باقی تو سب جان چھڑا کر بیٹھ گئے، بس ایک میرے میاں ہی رہ گئے تھے فرض کی ادائیگی کے لیے۔ مجھے تو پہلے ہی طرح طرح کی باتیں سننا پڑی تھی کہ یتیم نند کو نوکری کروا رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں یہ اسی کا شوق ہے، اسے ہی گھر میں رہ کر سکون نہیں ملتا۔ وہ جو منہ میں آ رہا تھا کہے جا رہی تھی۔ پلیز بھابھی، سبطین شاہ کا ضبط جواب دے گیا۔ ان کے کردار پہ بات کرنے سے پہلے لمحے بھر کی سوچ لیں۔ وہ آپ ہی کے شوہر کی بہن ہیں، آپ کے خاندان کی عزت بھی ہیں، اور مرد تو پل بھر میں جان لیتا ہے کہ عورت کا کردار کیا ہے۔ باہر جاب کرنا ان کی مجبوری ہو سکتی ہے، شوق نہیں۔ انسان اپنی خودداری پر حرف گوارا نہیں کر سکتا۔ میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں، ان کے احترام کی وجہ سے ہی انہیں مخاطب تک نہیں کیا۔ آپ محض رقابت میں ایسا سوچ رہی ہیں۔ مجھے بھی افسوس ہے کہ میں نے یہ بات کیوں کہی۔ میں جانتا تھا آپ اور سعدیہ ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گی۔ وہ مشتعل ہو کر اٹھ گیا۔ مروہ ابھی آفس سے آئی تھی، اسے سمجھ نہ آ سکا کہ ماجرا کیا ہے۔ یہ مروہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے
کب ان سے اشاروں میں باتیں کرتے دیکھ لیا مجھے۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر ان کے سامنے کر دیا۔ بھابھی آپ شاید جانتی نہیں، بہتان تراشی گناہ کبیرہ ہے۔ اس گھر میں پہلی بار سبتین شاہ کی گمبھیر آواز گونجی تھی۔ اس کے اشتعال نے آصفہ بھابھی کو چپ رہنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ ان کی اپنی کسی بات میں صداقت نہیں تھی۔ میں کسی پر بہتان نہیں لگا رہی۔ ان کی آواز پست ہو گئی۔ آپ کا بہت احترام کرتا تھا میں، مگر مروہ کو ایک سائڈ پر دھکیل کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ مروہ نے آصفہ بھابھی کو دیکھا جو قدرے نادم سی تھی، اور پھر بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ دادی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی اور اب باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ جان سکیں سبتین شاہ غصے میں کیوں ہے۔ کیا ہوا بچے؟ انہوں نے مروہ کا سراسیمہ چہرہ دیکھا۔ پوری بات کا تو اسے بھی علم نہ تھا۔ معروف بھی اس وقت کوچنگ گئی سوئی تھی، وگرنہ وہ اس سے پوچھ لیتی، لیکن جو بھی ہوا تھا ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ یہ کئی دنوں کی ٹینشن تھی یا تھکان؟ وہ ذہنی طور پر تو تھکی ہوئی پہلے ہی تھی۔ اس رات بخار پوری شدت سے ایک بار پھر حملہ آور ہوا۔ تقریباً ہفتہ بھر وہ بستر پر پڑی رہی تھی۔ معروف کو اندازہ تھا کہ مروہ کسی بات سے بہت مضطرب، بے چین اور پریشان ہے، مگر وہ اندازہ نہیں لگا سکی تھی۔ آصفہ بھابھی نے پوچھا تو وہ ٹال گئیں۔ معروف نے ہی اس کی تیمارداری کی تھی۔ پھر معروف نے ہی اسے بتایا تھا کہ سعدیہ کے لیے کسی مل اونر کے بیٹے کا رشتہ آیا ہے۔ بہت امیر کبیر فیملی تھی، کئی فیکٹریز اور انڈسٹریز چل رہی تھی ان کی۔ معروف اور اس کی صلح اب تک نہیں ہوئی تھی۔ کیا سعدیہ تیار ہے؟ 5 دن بعد وہ آج آفس گئی تھی۔ واپسی پر معروف نے ایک نئی خبر سنائی تھی کہ سعدیہ خالہ کے اگلے اتوار کو منگنی ہے۔ اور کیا تو نہیں، وہ تو اڑی اڑی پھر رہی تھی۔ اتنے امیر خاندان کی بہو جو بننے جا رہی ہیں۔ آج تو مجھ سے بھی فون پر خوب گپ شپ لگائی۔ تو پھر سبتین شاہ اور میرے درمیان کون آ گیا ہے؟ واش بیسن پر منہ دھوتے ہوئے اس نے آئینے سے سوال کیا تھا۔ اعجاز درانی نام ہے ان کا۔ سعدیہ خالہ سے ان کے آفس میں ملاقات ہوئی تھی، اور پھر جلد ہی انہیں سعدیہ خالہ سے محبت بھی ہو گئی ہے۔ پھوپھو یہ محبت یوں ہی ہو جاتی ہے کیا؟ مزے سے ببل گم چباتے ہوئے اس نے سادگی سے پوچھا تھا۔ وہ آئینے میں اس کا سانولا چہرہ دیکھنے لگی جس پر بلا کی معصومیت چھائی تھی۔ ہاں یوں ہی ہو جاتی ہے بس۔ اسٹینڈ سے ٹاول کھینچ کر وہ کچن میں چلی آئی۔ معروف اسے کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ تو آپ کو نہیں ہوئی کسی سے؟ فضول سوال مت کرو۔ ایک پل کے لیے اس کا ہاتھ فریج کے دروازے پر ٹھہرا تھا، پھر اس نے سر جھٹک کر دروازہ کھولا اور دودھ نکالنے لگی۔ اوفو پھوپھو، ایک تو آپ کو میرا ہر سوال ہی فضول لگتا ہے۔ پہلے اچھی بھلی آپ کی منگنی ہونے جا رہی تھی، آپ کی نند صاحبہ عین وقت پر ایکسیڈنٹ کروا کر بیٹھ گئیں۔ وہ میری نند نہیں ہے۔ اس نے چڑھ کر برنر جلایا۔ ہونے والی تو تھی نا۔ تو یہ ہے پھوپھو، لوگوں کا اعتقاد کتنا ضعیف ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب اسلام سے دوری کا سبب ہے نا۔ ان کا ایکسیڈنٹ آپ نے کروایا تھا کیا؟ حد ہو گئی جاہل پن کی۔ معاذ بھائی کی بھابھی کہہ رہی تھی، ابھی صرف بات ہی چلائی تھی، ہماری فیملی کو حادثہ پیش آ گیا تھا، آگے تو جانے۔ اچھا بند کرو اس ٹاپک کو، میں بور ہو چکی ہوں۔ ویسے پھوپھو ایک بات تو سچ سچ بتائیں۔ اس نے کپ اسٹینڈ سے اٹھا کر اس کے سامنے رکھا۔ آپ نہیں چاہتی تھی نا کہ یہاں آپ کی بات طے ہو، اس لیے خود بخود ختم ہو گئی نا؟ ہاں میں نہیں چاہتی تھی۔ وہ تو اندر سے خاصی خوش تھی کہ وقتی طور پر تو خلاصی ہو گئی ہے، دل کو سنبھلنے کو بھی کچھ وقت چاہیے تھا نا۔ اور اس کی وجہ سبتین چاچو ہے نا۔ معروف اس کے ہاتھ سے چائے چھلک گئی۔ پھوپھو میں جانتی ہوں سب، اتنی بھی بچی نہیں ہوں اب۔ اس کے شانوں پہ دونوں ہاتھ رکھ کر وہ اس کے سامنے آئی۔ آپ کے قد کے برابر تو ہو گئی ہوں، آپ ابھی بھی مجھے بچی سمجھتی ہیں، کمال ہے۔ معروف پلیز اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ اس کا لہجہ ملتجی ہو گیا۔ میں مما سے بات کروں گی پھوپھو، اس نے مروہ کو جیسے تسلی دی تھی۔ نہیں میں کچھ غلط نہیں سن سکتی اپنی ذات کے متعلق، پلیز معروف، آپ کا نام نہیں لوں گی میں، پرومس۔ پھر بھی بھابھی۔ نہیں معروف، بھابھی نے انہیں بہت برا بھلا کہا تھا، اس لیے تو وہ آپ اتنا کم آتے ہیں، بس دادی سے مل کے چلے جاتے ہیں۔ دادی کو ان کا اتنا انتظار رہتا ہے، میں ان کا انتظار ختم نہیں کر سکتی۔ ہفتہ بھر وہ انہی کی منتظر رہتی تھی کہ ان کا بیٹا آئے گا۔ سبتین شاہ ان کے بیٹوں سے بڑھ کر ہے دادی کے لیے۔ اگر بھابھی نے انہیں یہاں آنے سے منع کر دیا تو؟ پھوپھو ایسا کچھ نہیں ہوگا، سب کو ان کے حصے کی خوشیاں مل رہی ہیں، ایک آپ کو کیوں نہیں؟ آپ جان بوجھ کر خوشیوں کے دروازے کیوں خود پر بند کر رہی ہیں؟ معروف نے اس کے شانے ذرا سے دبا کر تسلی سے سر ہلایا اور باہر نکل گئی۔ اکتوبر کا وسط تھا، موسم کی تبدیلی نے طبیعت پر بھی اثر ڈالا تھا۔ وہ گزشتہ دنوں کی نسبت آج کل مطمئن تھی۔ جس دن معروف نے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا، اسی دن سعدیہ بھی چلی آئی تھی۔ اوہ آپی، آپ کو کیا بتاؤں، میں بہت خوش ہوں۔ آئی ایم سو مچ ہیپی۔ اس نے آتے ہی آصفہ بھابھی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر گھما ڈالا تھا۔ اے ہے پاگل ہو گئی ہو؟ وہ گرتے گرتے بچیں۔ معروف اور مروہ دونوں کیرم کھیل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مروہ نے
عورتیں سمیٹ دی۔ معروف نے بھی کھیل ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ وہ ہار رہی تھی۔ ہاں پاگل ہو گئی ہوں، کسی چیز کی کمی ہے اعجاز درانی میں؟ سو ہینڈسم، سو ڈیشنگ، ویل سیٹلڈ، ویل آف، اور سب سے بڑھ کر اس نے خود پسند کیا مجھے۔ وہ صوفے پر پرس پھینک کر ڈیر ہو گئی۔ کیا سبطین چاچو سے بھی زیادہ ہینڈسم ہے؟ معروف نے یوں ہی پوچھا تھا۔ تمہارے سبطین چاچو تو اس کے پاسنگ بھی نہیں ہیں، خالی شکل ہی اچھی ہے، نہ بینک بیلنس، نہ ہائی اسٹیٹس، نہ اسٹرانگ بیک گراؤنڈ۔ حیرت ہے، ورنہ میں تو سمجھتی تھی آپ سبطین چاچو میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اوہ نو یار، میں کبھی بھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں رہی۔ میرا اسٹینڈرڈ سب جانتے ہیں، سبطین کو بھی پتہ ہے، ہم جسٹ فرینڈ ہیں اور کچھ نہیں۔ مروہ اس کی طنزیہ نظروں سے خائف ہو کر دادی کے پاس چلی گئی۔ تو خالہ، اب تو آپ بہت خوش ہیں اپنی لک پر، ہے نا؟ ہاں کیوں نہیں، سعدیہ سلیم تو ہمیشہ سے لکی رہی ہے، کیوں آپی؟ ماشاءاللہ کہتے ہیں بیوقوف۔ آصفہ مسکرائی۔ تو مما پھر سبطین چاچو کی شادی مروہ پھپھو سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیا مطلب؟ آصفہ بھابی کے مسکراتے لب بھیج گئے۔ میں نے کوئی اتنی مشکل بات تو نہیں کی مما کہ آپ کو سمجھنے میں دشواری ہو۔ سبطین اور مروہ، ہا ہا ہا، سعدیہ نے ایک دم قہقہ لگایا۔ ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے، بانجی دونوں ایک دوسرے کو سوٹ کرتے ہیں۔ سعدیہ کو بہتر کے مقابلے میں بہترین میسر آ گیا تھا۔ وہ اب فراخ دلی سے کہہ رہی تھی۔ آصفہ کے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ مجھے کوئی اعتراض ہونے لگا، میری طرف سے کچھ بھی ہو، مجھے تو اپنا غور مقصود مل گیا نا۔ وہ آسودہ اور مطمئن تھی۔ تو پھر ہمیں کیا اعتراض مروہ کی، کہیں نہ کہیں تو شادی کرنی ہے نا؟ سبطین ہی صحیح، روب بھی رہے گا ہمارا اس پر۔ نیکی کمانے میں بھی بخل سے کام لیا تھا انہوں نے۔ اوہ ریئلی مائی گریٹ مما، معروف نے ان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کے رخسار کو چوما۔ تم کیوں اتنی خوش ہو رہی ہو؟ سعدیہ نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ بات اتنی خوشی کی ہے؟ وہ چلتی ہوئی مروہ کے پاس بھاگی۔ اتوار کو سعدیہ کی منگنی کا گرینڈ فنکشن تھا۔ دونوں خاندانوں میں ہی دولت کی ریل پیل تھی۔ سعدیہ کے گھر میں یہ آخری شادی تھی تو اعجاز درانی کے ہاں پہلی، لہٰذا سب کی کوشش تھی کہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ آصفہ بھابی نے بھی خوب شاپنگ کی تھی۔ وہ اپنے بہن بھائیوں کے مقابلے میں کم خوشحال تھی، مگر ایسا ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ مروہ کو اس بار معروف کھینچ کر لے گئی تھی شاپنگ کے لیے اور اپنی پسند کے سوٹ دلوائے تھے۔ آصفہ بھابی نے سبطین شاہ کو فون کر کے عندیہ دے دیا تھا۔ مروہ کے ساتھ ساتھ دادی کی بھی دلی مراد بھر آئی تھی۔ میرا سونا رب کسی کو مایوس نہیں ہونے دیتا، جہاں سے بندہ مایوس ہونے لگتا ہے وہیں اس کی رحمت جوش مارتی ہے۔ میں نے کتنی دعائیں مانگی ہیں اپنی بچی کے اچھے نصیب کے لیے، سبطین سے بڑھ کر بھلا کون ہوگا؟ بوڑھی آنکھوں سے اشک پونچھتے ہوئے وہ لرزتے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مجھے تو اللہ نے ایک ہی اولاد دی تھی، وہ بھی بڑی جوانی میں واپس لے لی۔ میں نے شکوہ نہیں کیا اس سے، اس کی امانت تھی، جب اس کا دل چاہا اس نے واپس لے لی۔ میرا کیا دوش تھا اس میں؟ پھر اللہ نے ماشاءاللہ 8 اولادوں سے نوازا تھا اسے، سبھی میری آنکھوں کا نور، دل کی ٹھنڈک۔ پنچھی بن کر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف اڑ گئے، مگر اللہ نے مجھے بے سہارا نہیں کیا۔ سبطین میری بہو کی بہن کا بیٹا ہے، بڑی دور کی رشتہ دار، مگر بیٹوں سے بڑھ کر خیال رکھتا ہے میرا۔ میری دواؤں کا غذا کا خود ہی بی پی چیک کر لیتا ہے۔ کیسی نصیب والی ہے اس کی ماں، خدا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک سلامت رکھے۔ ان کا لہجہ گلگیر ہو گیا تھا، اشک تو اس کی آنکھوں سے بھی رواں تھے۔ جبھی معروف نے اطلاع دی کہ سبطین چاچو وغیرہ آئے ہیں۔ یہ وغیرہ کون تھے؟ یہ اسے باہر آ کر پتہ چلا۔ بس بسمہ باجی اور افرا نے اسے دیکھتے ہی اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ بچپن میں کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہوگی، اب تو برسوں گزر گئے تھے۔ وہ مٹھائیوں کے ٹوکرے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ہم تو آج ہی شگن پورا کر کے جائیں گے، انگوٹھی بھی ساتھ ہی لے آئے۔ بھئی اتنی دور روز روز تھوڑی آیا جاتا ہے، ہم نے تو بھابی سے تاریخ بھی آج طے کر کے جانی ہے۔ بسمہ باجی سبطین شاہ کے سامنے ہی کہے جا رہی تھی۔ اسے بے طرح شرم آئی۔ آصفہ بھابی بھی مہمانوں کی آمد کا سن کر وہیں چلی آئی تھی، اب خاصی خوش اخلاقی سے احوال پوچھ رہی تھی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر کچن میں چلی آئی، اس وقت یہیں پناہ گاہ نظر آئی تھی۔ اوہو پھپھو کو کتنی جلدی سے اپنے سسرالیوں کی تواضع کرنے کی، معروف چھیڑنے سے آواز نہ آئی۔ بدتمیزی مت کرو، جاؤ باہر جا کر بیٹھو۔ جا رہی ہوں جا رہی ہوں، وہ ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ فریج میں کولڈ ڈرنک موجود ہی رہتی تھی، وہ نکال کر گلاس میں کیوبز ڈالنے لگی۔ میں آپ کے ہاتھ کی چائے پینا چاہوں گا پہلے، یہ کولڈ ڈرنک تو رہنے ہی دیں۔ سبطین شاہ وہیں چلا آیا تھا۔ مروہ کے ہاتھ پاؤں میں سنسناہٹ شروع ہو گئی۔ دل ہی دل میں کسی کو چاہنا، اس کو سراہنا، اس سے باتیں کرنا الگ بات ہے، اور محبوب مقابل ہو تو دل اعضاء میں دھڑکنے لگتا ہے۔ پہلے سوچتا تھا آپ چائے بہت اچھی بناتی ہیں، اب معلوم ہوا ہے عاشق بھی بنا لیتی ہیں، وہ بھی میرے جیسے ڈل اور بور بندے کو۔ حیرت ہی ہے یار، آپ وہاں لاؤنج میں بیٹھے، میں چائے ہی بنا دیتی ہوں۔ نہیں جناب، آپ جو بھی خاطر تواضع کریں منظور ہے ہمیں، یہ تو بے ضرر سا بہانہ تھا آپ سے تنہائی میں شرف ملاقات کا۔ ویسے ہماری دوسری ملاقات ہے نا کچن میں؟ جی، اس نے جلدی سے سر ہلایا۔
ویری گڈ، لگتا ہے خاصی فرمانبردار اور تابعدار قسم کی زوجہ ثابت ہوں گی، ہر بات پر جی جی ہی کیا کریں گی۔ سچ کہتے ہیں لوگ، خدا جب دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے ہی دیتا ہے۔ وہ خاصے موڈ میں تھا، اس لیے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہے کیا نہ کہے۔ بائی دا وے، آپ کو یہ خاکسار دل سے قبول ہے نا محترمہ؟ کون خاکسار؟ بے ساختہ لبوں سے پھسلا، پھر خود ہی جھیم گئی۔ سبطین کو ہنسنے کا بھی بہانہ مل گیا۔ ماروق کہہ رہی تھی، چاچو کہیں آپ ہی نے تو مسعود بھائی کی سسٹر کو بددعا نہیں دے دی تھی؟ بیچاری ابھی تک بستر پر ہے۔ میں نے کہا بھئی ہم تو جب بھی دیتے ہیں دعا دیتے ہیں، چاہے کسی کے لب کی صدا ہو یا نہیں۔ مروہ کو حیرت ہو رہی تھی کہ سبطین شاہ اتنا بولتا ہے۔ ویسے مروہ، ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر دل میں کوئی خواہش جاگ اٹھے تو اس کے لیے تھوڑی سی کوشش تو کرنی چاہیے۔ حالات تو کبھی سازگار نہیں ہوتے، انہیں اپنی مرضی کے مطابق کرنا پڑتا ہے۔ وہ یک لخت سنجیدہ ہوا تھا۔ مروہ کا سر مزید جھک گیا۔ خود ہی یہ سوچ کر بیٹھ جانا کہ نہیں، یہ ناممکن ہے، انسان کو یہ چیز کبھی کامیاب نہیں ہونے دیتی، کوشش حصول کے لیے ہی تو کی جاتی ہے۔ آپ کی بات درست ہے، مگر یہ سب وہاں ہوتا ہے جہاں رشتوں کا مان میسر ہو۔ پھر بھی اپنے حق کے لیے تھوڑا سا تو لڑنا چاہیے تھا نا آپ کو۔ میں بہت بزدل ہوں، کم مائگی کے احساس نے مجھے کم ہمت بنا دیا ہے۔ اوکے اوکے، ٹیک اٹ ایزی، میں یہاں جذباتی سین دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ وہ بوکھلا کر بات بدل گیا۔ مروہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تھینک گاڈ آپ مسکرائیں تو۔ گہرا سانس لے کر اس نے کلمہ شکر پڑھا۔ اوکے، آپ کریں اپنا کام، میری سسٹرز کہیں یہ نہ سوچ لیں آپ پڑوس میں چلی گئی ہیں خاطر مدارت کا اہتمام کرنے۔ وہ ٹرالی میں تمام سامان سیٹ کر چکی تھی، اس لیے اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ مروہ ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر یہ کہہ کر باہر نکل گیا، ہنستی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ اور مروہ کھل کر مسکرا دی تھی۔ بہت دنوں کے بعد منظر بہت خوبصورت محسوس ہو رہا تھا، اس کے رگوں پہ میں سرور اور آسودگی سرایت کر رہی تھی۔ سبطین شاہ کبھی کبھی مانگے بنا بھی اوقات سے بڑھ کر مل جاتا ہے، پروردگار کی رحمتوں کی حد ہے کوئی؟ باہر سب ہنس بول رہے تھے، کہکے لگ رہے تھے۔ اس نے تشکر سے آنکھیں موند لی کہ اس کے حوالے سے بھی اس گھر میں ایک خوبصورت شام منعقد ہو رہی تھی۔ بس چند قدم کا فاصلہ ہی تو رہ گیا تھا منزل اور قدموں کے درمیان۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔